تیرا اے رب کعبہ ہے، سبحان اللہ، سنیں تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے، سبحان اللہ، تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو، وفعل بنا ما انت اہلو، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في الحجر: والله ليبعثه الله يوم القيامة فله عينان ينظر بهما، وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ، فَمَنِ اسْتَلَمَهُ فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے متعلق مختلف طلبہ اعظام کی زبان سے محبتوں کے ساتھ مضامین کو مذاکرے میں لاتے ہوئے کوئی بول رہا تھا، کوئی سن رہا تھا، اور اسی بیچ اللہ پاک نے مجھے بھی بولنے کی یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کہنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج کوئی بڑا استاذ اس کے متعلق ہمیں کچھ کہنے کو کہا جائے، ہمارے قدم کانپتے ہیں،
یہ تو معلم انسانیت ہے، ان کے متعلق کیا بیان کریں؟ بس وہی جو شاعر نے کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میں اس وقت دو چار باتیں بطور خاص اہمیت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھتے ہوئے انہی مضامین میں رہ کر کچھ مذاکرے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ صحیح بولنے کی بھی سعادت ہے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی بھی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، آمین۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بہت بڑا مقام از اول تا آخر قرآن مجید میں ایسے ایسے اشارات ہیں کہ کیا بتائیں۔ ایک جگہ اسی جمعرات کو کہیں جانا ہوا، کہیں تکمیل حفظ کی مجلس اور مسجد کی افتتاحی تقریب تھی، وہاں راستے میں مطالعہ کرتے ہوئے ایک کتاب میں نے دیکھی۔ اس کتاب میں یہ بحث چھیڑی کہ اللہ کی کتاب بڑی یا پھر اللہ کا رسول بڑا، یہ بحث چھیڑ دی۔ اللہ کی کتاب بڑی یا اللہ کا رسول بڑا، ہر ایک نے الگ الگ انداز سے بات رکھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا بھائی اللہ کی کتاب بڑی، اس لیے کہ نبی جی کو کہا کہ کتاب کا ادب کرو، اور یوں فرمایا کہ جب ہمارا قرآن جبریل کے ذریعے سے اتارا جائے تو آپ بالکل خاموش رہیں، مشہور ہے شان نزول سارا، بالکل خاموش رہیں اور ذرا برابر بھی زبان کو حرکت نہ دیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اور پھر اس کے بعد کی ساری بات اس طرح کی اور بھی چیزیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی جی کو اللہ کے کلام کا ادب کرنے کا مکلف کیا، لہذا اللہ کا کلام بڑھا۔ یہ حضرت گنگوہی نے اس طرح کی بات فرما دی، لیکن حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرقدہ بہت عجیب و غریب انسان تھے، استاد زادے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد زادے تھے، اس لیے کہ حضرت مولانا رشید صاحب اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ یہ دونوں دہلی میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے ابا حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے پاس پڑھتے تھے، لہذا حضرت یعقوب صاحب یہ ان دونوں کے استاد زادے ہوئے۔ ان دونوں کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جو قاسم العلوم والخیرات سے مشہور، ان کے بھی استاد زادے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد زادے۔ اور استاد زادے کی قدر بھی بڑی عجیب و غریب، ایسی قدر ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی تشریف لے آئے گنگو کی خانقاہ میں، اور ایسے وقت میں پہنچے، باوضو تھے ہی، ایسے وقت میں پہنچے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے مصلی پہ جا چکے تھے، اور حضرت تسویہ صفوف کے خاطر حضرت نے پیچھے کو نظر ڈالی۔ اسی وقت حضرت مولانا یعقوب صاحب پہنچے ہوئے تھے اور سیدھے ہی مسجد میں داخل ہو چکے، تو جب دیکھا کرے استاد زادے آ چکے ہیں، فوراً پیچھے کو ہٹے، اور ہٹنے کے بعد استاد زادے کو آگے کر دیا۔ حالانکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، سمجھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، اور جس جگہ کے اوپر آپ موجود ہیں وہاں تو اس حدیث کے مطابق کہ بھائی جس کا گھر ہو وہی نماز پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے، تو حضرت کی خانقاہ تھی اور سب کچھ وہی تولیت حضرت کی تھی، لیکن حضرت نے استاد زادے کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کیا کہ حضرت کی نظر پڑ گئی قدم پہ، تو دیکھا کہ قدم گرد آلود ہے، اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضرت نے فوراً اپنا رومال لیا، اور رومال لے کر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے قدم کو خود ہی سے صاف کرنا
جھاڑنا آپ نے شروع کر دیا۔ اتنا بڑا انسان، ساری خانقاہ بھری ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں سارے مریدین، سارے جو بھی حضرت کے متعلقین ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جھاڑ رہے ہیں، اپنے استاد زادے ہیں تو استاد زادے کے قدم کو جھاڑ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت سنت نبوی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعض مرتبہ یہ کر کے بھی دکھلایا، بھائی چھوٹوں کی بھی حوصلے افزائی کی جاتی ہے، ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، نسبتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، نسبت ختن کا لحاظ، دامادی کی نسبت کا لحاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کیا نا۔ قم یا ابا تراب والا قصہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، آج کہاں گئے شوہر میاں، این ابن عمک، کہاں گئے؟ فرمایا آج کچھ غاضبنی، آج تھوڑا کچھ گڑبڑ والا معاملہ ہو چکا، لہذا گھر سے باہر کو تشریف لے گئے۔ اچھا، فوراً ایک صحابی کو بھیجا، دیکھو کہاں ہے علی میاں۔ پتہ چلا علی میاں تو مسجد میں سنگریزے پر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں۔ آخری اطلاع کی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، اپنے داماد کو دیکھا، علی کو دیکھا، وہ علی لیٹے ہوئے ہیں، چادر ان کی سڑکی ہے اور کمر پر وہ الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے سنگریزے پہ لگی مٹی اور وہ گرد ان کے بدن پر لگ چکی ہے۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے، لیکن اس وقت نسبت دامادی کا لحاظ، یہاں نسبت استاذی کا لحاظ، نسبت دامادی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ فجعل ينفض ترابه عنه، بس اللہ کے نبی علیہ السلام مٹی کو ان سے جھاڑنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ اپنے داماد کو سہلا بھی رہے ہیں، خوش بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جو ہے علی کہتے ہیں مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ مجھے کوئی دوسرا لقب دے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ابو الحسن کہے، ابو الحسین کہے، حسن حسین کے ابا تھے، یہ بطور کنیت بھی مستعمل، جو قاعدے کے اعتبار سے تو کنیت ہی بولے، لیکن تعظیم کے طور پر اسے استعمال کیا جائے اس لیے لقب بھی، تو کہا کوئی دوسرا اگر مجھے کسی اور کنیت سے ابو الحسن ابو الحسین سے اگر کوئی مجھے جو ہے پکارتا ہے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی کے ابا تراب پر ہو رہی ہے۔ سمجھا؟ ابا تراب اس لیے کہ کس نے دیا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لقب دیا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ جھاڑنے لگے اپنے استاذ کی نسبت کرتے ہوئے۔ اور میرے عزیز طلباء، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے استاذ کی قدر جو ہے استاد کے جملہ متعلقات میں نظر آنی چاہیے، استاد کے جملہ متعلقات میں نظر آنی چاہیے۔ جوتیوں میں استاد کی قدر، ان کے سمجھے مکانات میں استاد کی قدر، ان کی ہر ادا میں استاد کی سمجھے کی عظمت اور قدر مجھے اور آپ کو نظر آنی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا نا تب جا کر اللہ پاک کے علم عطا فرمائیں گے، تبھی تو جا کے تعلیم المتعلم کی شروحات میں یہ بات بھی لکھی ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے۔ کیا فرمایا استاد کی قدر میں؟ فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنا قدم جو حماد استاد محترم ان کے مکان کی جانب کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلایا۔ میرے عزیز طلباء، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جب ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ تحصیل المنطق میں جو عنقا کی اگر کہیں مثال تلاش کرنی ہو تو شاید اسی کو پیش کر دیا جائے، لیکن ہمت نہیں کرتے، اتنے مایوس رہی ہے۔ سمجھے اللہ پاک ابھی بھی سمجھے نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کارہائے نبوت کو انجام دینے والے نائبین اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی کچھ بات بولوں گا تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے کہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات بتلا رہا تھا اپنے استاذ کی قدر کرنی چاہیے۔ جو انسان استاذ کی قدر کرتا ہے
شیخ نے کہہ دیا، قطب الاقطاب نے کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے۔ کون شیخ؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی، اتنے بڑے انسان کہ امام المنطق، امام المعقول والمنقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی جب شیخ کے گھر پہ پہنچے، کچے گھر پہ پہنچے، نہیں کوئی اطلاع نہیں تھی، حضرت شیخ الاسلام پہنچے، مولانا ابراہیم، حضرت علامہ پہنچے، اور بھی حضرات پہنچے۔ علامہ کا آنا یہ پہلی دوسری مرتبہ ہی تھا۔ 15 منٹ کے اندر تو کھانے کی تشتریاں، یہ کوفتہ الگ ہے، یہ بریانی الگ ہے، یہ فلانا الگ ہے۔ تو حضرت علامہ ابراہیم صاحب پوچھنے لگے، کیا مولوی زکریا آپ کو اس کی اطلاع تھی کہ حضرت آنے والے ہیں؟ سمجھے؟ فرمایا نہیں جی مجھے تو بالکل نہیں، بس آپ کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے اسی وقت گوشت منگوایا، قیمہ ہوا اور یہ کھانا تیار۔ تو وہ سوچتے رہ گئے، چونکہ حضرت علامہ امام المعقول تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا حضرت یہاں تو سب ہوتا جو رہتا ہے، یہ چھوڑ دو، سمجھے؟ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ 15 منٹ کے اندر آنے کے بعد 15 منٹ میں مختلف طرح کے کھانے کا تیار، گھر میں کھانا تیار ہو جانا بہت کمال کی بات ہے۔ یہ نصرت الہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور الحمدللہ پچھلے سفر میں جب کچے گھر میں جانا ہوا، اس سے پہلے بھی جاتے آتے رہے، لیکن حضرت کے مطبخ میں جانا ہوا، مطبخ نہ کہیے زنانہ خانے میں جانا ہوا۔ میں سمجھا زنانہ خانہ کوئی بہت وسیع ہوگا، لیکن سچ ہے شاہ عطا اللہ بخاری نے جو کہا کہ ارے مولوی زکریا کے مکان پہ آئے تو سچ میں نانا ابا کا مکان یاد آ گیا، نانا ابا کا مکان یاد آ گیا۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، حضرت کے زنانہ خانے میں داخل ہوا تو یہ جو معتکف ہے نا، یہ 1.5 حصہ اس کا سمجھ لو، بس 1.5 حصہ، شاید 1.5 حصہ، بس اتنا یہ حضرت کا مکان، جس میں ایک طرف چولہا، ایک طرف جو ہے چارپائی لیٹنے اٹھنے کی، ایک طرف اسٹور روم ہو، جو گھر کی جتنی دنیا بھر کی ضروریات ہوتی ہے وہ سب اسی میں لپیٹ کر، اور وہ بھی بتایا، میں دیکھ کر بار بار تعجب کر رہا۔ فرمایا حضرت کو تو انتقال کے وصال کے تو 50 سال ہو چکے، اور یہ تو اس کے بعد تو کافی تھوڑا کچھ لپا پوٹی یہاں پر ہو چکی۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے انسان جو حضرت مولانا زکریا کاندھلوی، ان کا جملہ میں آپ کو سنانے کے لیے ان کا مقام بتلانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں اس جملے کی قدر ہو، اس جملے کی قدر ہو۔ میں نے خود اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، ایک مرتبہ خانقاہ میں، ابا کی خانقاہ تھی، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، فرمایا عصر کے بعد جب مجالس لگا کرتی تھی تو ایک مرتبہ مجلس میں شرکت کے لیے بہت دور سے دیہاتی کچھ حضرات پہنچے، ایک گاؤں کے، اس گاؤں کے 2 طبقے تھے، ایک تو جو ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات، اور کچھ وہ حضرات بھی تھے۔ تو ان دونوں میں آپس میں دونوں طبقے کے 2 آدمی میں آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو ہمارے دیوبندی مسلک والے ساتھی نے کہہ دیا، ارے چل سہارنپور آج شیخ کے یہاں پہ جاتے۔ کہا کون شیخ؟ تو حضرت کا تعارف کرا، ارے تیرا پیر ایسا تیسا، دیکھتے تیرا پیر بھی کیسا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیے میں اس نے کھجوریں لی، ہدیے میں اس نے کھجور لی، اور کھجور لی تو 2 طرح کی لی، دو مدینہ منورہ کی 2 لی یا 3 لی، بس اتنا، اور باقی سب اس مدینہ پاک کی کھجور کی طرح اس نے دوسری کھجور کے ایران توران کی ہوگی وہ سب رکھی۔ اور حضرت کے یہاں عصر کے بعد تو خصوصی مجلس، عمومی مجلس، اللہ والے آتے تھے، علماء معلوم کیا کیا، بڑے بڑے بزرگان کرام۔ میرے ساتھی حضرت شیخ کے نواز سے میرے ساتھی حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلمان مظاہری نور اللہ مرقدہ، جو میرے نسائی شریف اور معطا محمد کے استاد ہیں، تو میرے استاد محترم کے بیٹے حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے بیٹے، ان کے داماد ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نواز نانا کے گھر پہ پہنچتے تھے تو سب تحفے لے کے سب کھڑے ہوتے تھے ملاقات کے لیے، تو ملاقات کے لیے قطار لگتی تھی۔ حضرت کا مکان تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ انداز لگا سکتے ہیں کہ مکان کے اندر سے ایک قطار چلی، باہر کو نکلی، پھر گلی، اور پھر یوں دور تک،
اور سب جو ہے کچھ نہ کچھ لے کے آئے، کوئی مٹھائی لے کے آیا، کوئی مرغی لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ باہری سے سب ہدیہ تحائف وصول کر لیتے تھے اور پہنچا دیتے تھے، ارے جاؤ بھائی تم لوگ کب تک سمجھے، اسے لے کے شیخ ہی کو پہنچانا، لاؤ، اور لے کے شیخ کے پاس یوں کرتے ہوئے پہنچا دیا۔ کہا یہ خدمت کرتے تھے، اور کہا انبار لگ جاتا تھا، انبار لگ جاتا تھا۔ بہرحال تو وہ بھی پہنچے، اور کیا لے کر پہنچے؟ کھجور لے کر 2 یا 3 مدینہ منورہ کی، کیا عشق رسول ہے، مدینہ منورہ کی کھجور ایک رکابی میں، اور باقی ایران توران کی کھجوریں سب رکھی۔ فرمایا حضرت وہ دونوں آگے بڑھے، اصل تو امتحان لے رہے تھے حضرت کی، اللہ والے کو جانچ۔ ارے بیوقوف آدمی بندے یہ سمجھنا چاہیے اللہ والوں کے پاس نور ایمانی کے علاوہ نور اعمال ہوتا ہے، بات سمجھے، نور معرفت ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں، اللہ والوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب۔ امام شافعی اور امام محمد دونوں ایک جگہ پہ کھڑے تھے، نہ اچانک ایک آدمی گیا، تو جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو ایک نے کہا کہ یہ لگتا ہے نجار، یعنی کہ یہ بڑھئی ہے، ایک نے کہا لا وہ حداد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، تو امام شافعی شاگرد ہیں کن کے؟ حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی کے۔ تو ایک نے کہا یہ بڑھئی ہے، دوسرے نے کہا یہ حداد یعنی لوہار ہے۔ تو کہا چلو بھائی پوچھ ہی لو کہ یہ کیا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کنت نجارا والآن حداد، سمجھے، میں پہلے بڑھئی تھا اور اب ذرا لوہار ہوں، دونوں باتیں سادے۔ یہ نور اعمال تھا، سمجھ رہے، یہ نور اعمال تھا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، متوسمین ای متفرسین، یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی۔ اللہ والوں کے پاس نور ہوتا ہے، نور ایمانی بھی ہوتا ہے، نور اعمال بھی ہوا کرتا ہے، اور یہ نور اعمال تو بڑا عجیب و غریب۔ طلبہ دور حدیث بھی ہوں گے تو میں ان لوگوں کو حضرت عمر فاروق والی حدیث کی طرف تھوڑا سا لے جاؤں تو حضرت عمر فاروق والے قصے میں آپ جب جلد اول میں کتاب المناقب میں جب پہنچے، اور کتاب المناقب میں جب اسلام عمر پر جب آپ پہنچے، ایک تو باب منقبت عمر یعنی حضرت عمر کے اس حصے میں آپ کو نہیں ملے گا، اس سے آگے چل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام عمر کی بات کی ہے، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق کے اسلام کی بات بڑی عجیب بیان کی ہے، جس میں یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، وہ قصہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر وہ تو ویسے ہی مشہور تھے، وہ تو ملہم تھے، ملہم، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتے تھے، وہ محدث تھے، محدث، فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی باتیں گویا ان پر اترتی تھی، وہ ملہم من اللہ، وہ محدث۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے کہ اکثر دیکھا ابا جی جب کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے، کوئی اندازہ بتلا دیتے، وہ اندازے میں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتے تھے، ابا کا اندازہ صحیح نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی تھا اور بھی تھے، اچانک ایک آدمی گیا، جیسے وہ ایک آدمی وہاں سے گزرا تو حضرت نے یہ فرمایا یا تو یہ مسلمان ہے یا نہیں، یا تو یہ مسلمان نہیں ہے، یا اگر مسلمان ہے تو زمانے جاہلیت میں کہانت کا دھندا کرتا تھا۔ اس میں میرے تمہارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، یا تو یہ مسلمان نہیں، یا اگر یہ مسلمان ہے تو زمانے جاہلیت میں کہانت کا عمل کرتا تھا، کہانت کا عمل۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر پریشان کہ بھائی کیا کرے، وہ بہت خوبصورت رجل جمیل، اچھا آدمی جا رہا تھا اور حضرت نے یہ کہہ دیا۔ فرمایا علیہ الرجل، بلاؤ آدمی کو۔ جیسے وہ آئے فرمایا بھائی سچ سچ بتلاؤ کیا ہے۔ فرمایا ارے حضرت نے جو کہہ دیا وہ بڑا عجیب ہے، آج تک تو کبھی ایسے انسان سے گویا میرا پالا جو نہیں پڑا، یہ حضرت نے کیا کہہ دیا، سمجھے، حضرت عمر فاروق انہوں نے کیا کہہ دیا۔ بس اس کے بعد یہ فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے انکار نہیں کہ جو حضرت نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت والے پیشے میں مبتلا تھا، واقعہ یہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں کاہن تھا،
اور کاہن کا مطلب سمجھتے ہو؟ کاہن کا مطلب یہ ہے وہ انسان جس کی جنات کے ساتھ دوستی، اور جنات اگڑم بگڑم لے بھاگو الا من خطف الخطفۃ فاتبعوا شہاب ثاقب، تو لے کر بھاگ کر وہ جو ایک ہاتھ لے کر آوے نا جو سنا دے اس کو، اور اس میں مرچ مسالہ ڈال کر وہ انسانی دوست اس کو پھیلاوے، یہ ہے کاہن۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبر وہ سناتا تھا۔ یہی سے سمجھنا چاہیے، باپو گری کرنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی تاریکی ہوتی ہے اگر ہم نے غلط طور سے جو کچھ حرکتیں کی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق لوگوں کی رہبری تعویذات و عملیات کے ذریعے سے کر لی تو فبیحا، لیکن وہ جو ادھر اس طرح کا جو ٹھوک دیا جاتا ہے، سمجھے، عاملین کے لطائف تو بڑے عجیب و غریب ہے۔ یہ طلباء کو اس ارادے کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایسی چیزوں میں غلط سلط ہم لوگوں کو مبتلا نہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت فرما اچھا تیرا زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا ڈینجر معاملہ، اسلام قبول کر لیا اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بھئی اسلام قبول کر لیا تو پچھلا سب ختم، لیکن ختم ہو جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو جالے تو پڑے رہتے ہیں نا۔ وہ نور باطن سے وہ جالا ان کو نظر آیا، وہ کوئی ظلمت نظر آئی، اس پر حضرت نے یہ فرمایا کہ یا تو یہ کفر پر ہے یا یہ کہ وہ کہانت پہ مبتلا تھا۔ کہانت کتنی ڈینجر چیز ہے کہ ظلمت کفر کے گویا برابر، حضرت کی اس تقریر کے اعتبار سے ظلمت کفر کے بالکل مماثل، اس کے مساوی اس کو قرار دیا جا رہا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت فرمایا اچھا بھائی تو کاہن تھا، کہ کاہن کا مطلب تو یہ کہ جنات کے ساتھ کی دوستی، تو اب وہ جنات تو بہت آتے تھے تیرے پاس، تو بتلا دے کوئی تیرے جنات کے ساتھ کی کوئی عجیب کہانی ہو تو سنا۔ تو پھر اس نے بھی حضرت کو وہ عجیب کہانی سنا دی کہ حضرت مکہ معظمہ میں جو ہے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ایک مرتبہ بازار کے اندر گھوم رہا تھا نہ، اچانک میری دوستی جنیہ کے ساتھ تھی۔ یہ طلبہ اعظام جو دور حدیث کے ہیں وہ برابر سنیں اس کو، جب اس کو پھر انتباہ کیجیے گا۔ فرمایا کہ میں جب بازار میں گھوم رہا تھا نہ، اچانک وہ جنیہ کے ساتھ میری دوستی تھی، وہ اچانک بھرے بازار میں آئی نہ، اس کا چہرہ مکھرا سمجھے بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ ارے کیا خیر، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے ہم لوگوں کا آسمان پر جانا بند ہو چکا، بلکہ ہم لوگوں کو اونٹ سمیت کجاوا سمیت نیچے کو پھینک دیا گیا۔ یہ اس طرح کی پوری بات وہاں پر بیان کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر میرا بھی قصہ سن، میرا بھی قصہ سن۔ میں کاہن تو نہیں، لیکن یہ کہ جنات والی حرکت پہ تجھے سناتا ہوں۔ میں مندر میں بیٹھا ہوا تھا، قبل الاسلام کی بات کہہ رہے ہیں، میں مندر میں بیٹھا ہوا تھا نہ، اچانک جو ہے وہاں تو لوگ معبودان باطلہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے، معبودان باطلہ کے نام پر جانور کو، قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو میں مندر میں تھا نہ، اچانک کوئی ایک آدمی آیا، اپنا جانور معبود باطل کے نام پر ذبح کیا۔ جیسا ہی اس نے ذبح کیا، زور کی کسی نے، نظر نہیں آ رہا تھا، زور سے کسی نے پکارا جس کو حاتم سے تعبیر کیا، اور اس آواز میں یہ بات کہی جا رہی تھی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یا جلی امر النجیح، اب جلی یہ اس کا نام بتایا گیا۔ فرمایا امر النجیح، فرمایا کہ ارے بہت کامیاب بات ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، ایک فصیح آدمی مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا۔ اب ظاہری بات ہے اچانک جو ہے ماحول کے اندر سناٹا ہو نہ، اس سناٹا میں اس طرح کی آواز اچانک کہیں سے سنیں تو پھر کوئی آدمی باقی رہے گا وہاں پہ؟ سب بھاگ نکلیں گے۔ جیسے میں نے خطبہ شروع کیا، معلوم نہیں پیچھے کیا ہوا، تو سب کا ذہن ادھر کو منتقل ہوا، تو کہتے ہیں جتنے بھی تھے سب بھاگ گئے، جتنے تھے سب بھاگ گئے۔
مگر عمر جری تھے، عمر جری تھے۔ عمر کہے کہ میں تو نہیں بھاگوں گا، میں تو رکتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو کہا پھر دوسرا آیا، دوسرے نے بھی اس طرح کی حرکت کی، پھر آواز نکی یا جلی امر النجی رجل فصلی یقول لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی، مکہ معظمہ میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور وہ واقعہ کیا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ یہ پورا قصہ میں نے نور اعمال پر پیش کیا، تو وہ صاحب بھی کھجوریں لے کے پہنچ گئے کہ یہ کھجور مدینے کی اور مدینہ منورہ کی اور باقی دوسری جگہوں کی، وہ لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت سمجھ گئے، اللہ پاک نے نور باطنی سے بات سمجھا دی، فرمایا ارے بھائی تم کھا لو یار، سمجھے کہاں سے آئے گا؟ فلاں جگہ۔ ارے آپ ہی لوگ کھا لیں، الحمدللہ یہاں تو آتی جاتی رہتی ہے، آپ لوگ استعمال۔ نہیں حضرت بہت ہی اس کے ساتھ لائے۔ اچھا 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 چلو ایسا کرو کچھ لے لیتا ہوں۔ اور حضرت ادھر سے ہاتھ مارا اور اسی جگہ وہی دو کھجوریں لی جو مدینہ منورہ کی تھی، اور باقی کو کہا لو بھائی اس کو تم استعمال کر لینا۔ وہ چل دیے۔ جیسے جو گئے تو وہ دوسرا جو تھا کہا یار تیرا پیر تو بڑا پاورفل لگتا ہے، تیرا پیر بڑا پاورفل لگتا ہے، پیر تو بڑا، یہ حقیقت میں نور۔ اور ایسے تو حضرت شیخ کے بہت سارے واقعات، ایک نہیں بہت سارے واقعات میں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے جب یہ شیخ کا اتنا بڑا مقام، اور جو آدمی اگر شیخ کی شروحات حدیث دیکھتا ہے، شیخ کی شروعات حدیث دیکھتا ہے، الکوکب الدری کو دیکھے ترمذی شریف میں، لامع الدراری کو دیکھے، یا باب التراجم کو دیکھے نسائی شریف میں، وہ تو خیر اب یہ ہو گیا، لیکن جو ہے الفیض السمائی وہ بھی چھوڑ دو، اس لیے یہ سب تقریرات ہیں۔ شیخ کی جو تعلیقات ہے وہ شیخ کی تعلیقات کی بات میں کر رہا ہوں، واقعہ ہے بڑا لطف آتا ہے کہ شیخ کس طرح سے ساری باتیں وہ بیان کرتے ہیں، کیا اللہ پاک ان کے دل پر مضامین کا القاء فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا انسان وہ یہ کہتا ہے، اتنا بڑا انسان وہ یہ کہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ علم میں برکت وہ استاذ کی خدمت کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے بڑا صاحب حیثیت ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ ماں باپ کی قدردانی کر لے، ماں باپ کی خدمت سے ثروت و دولت بطور خاص، اور استاد کی خدمت سے علم بطور خاص ملتا ہے، علم بطور خاص ملتا ہے۔ بہت بڑی بات بتلائی ہے، اتنے بڑے انسان نے بتلائی ہے، اتنے بڑے انسان نے، اور وہی خدمت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے استاد زادے کا کیا کیا؟ ان کے پاؤں کے تلوے سب کے سامنے، سب پاؤں کے تلوے اور یہ سب صاف کر دیے۔ وہ تو بے تک اس لیے کہ حضرت جو تھے نا وہ مجذوب تھے۔ حضرت کیسے تھے؟ حضرت مجذوب تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب قصے پڑھنے ہو تو کبھی خارجی اوقات، تعلیم کے اوقات میں تو وہی درسی کتاب، وہی شروعات، وہی حواشی، لیکن جب جمعہ کا دن ہو میرے بھائی ادھر ادھر کی چوکڑی لگا کر باتیں کریں، اس سے بہتر یہ کہ ہم ٹارگٹ بنائیں کہ بھائی اس مہینے کے اندر جو ہے ہم علامہ نور شاہ کشمیری کو حل کرتے ہیں، ان کے متعلق الگ الگ جو حالات پڑھیں۔ اس ہفتے کے اندر ہم شیخ الہند کو دیکھتے ہیں، اس ہفتے کے اندر شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں، کتابوں سے دیکھیں سمجھے۔ اور اگر وہ کتاب میں جو لکھا ہوا اگر پریکٹیکلی طور پر کوئی جو ان کی مجلس کا اگر مل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا پوچھا سمجھے۔ ابھی آئے تھے ہمارے یہاں، آپ لوگوں کی دلچسپی اور معلومات کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ حضرت حاجی رمضان میواتی دامت برکاتہم العالیہ، میواتی 99 سال کی عمر، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ
اب کوئی دوسرا خلیفہ نظر نہیں آتا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ 99 سال کی عمر، اور ماشاء اللہ اللہ نے کیا طاقت بھی دے رکھی ہے۔ میں سمجھا بوڑھے آدمی چل تو ارے چلے تو کیا اپنے بھی پیچھے رہ جاؤ، ایسی طاقت۔ جب میرے گھر پر حضرت کو اوپر سلانے کے لیے میں نے کہا حضرت اوپر کر لیں جہاں مناسب ہو، میں نے کہا حضرت اوپر، ارے کیا بات کرتے ہو، کھڑاک سے اوپر کو چڑھ گئے۔ میں نے کہا یار حضرت مولانا تو سیدھے اوپر کو چلے، لیکن اب میں نے دیکھا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کن کن سے فیض پایا؟ تو کہنے لگے، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو حالات پڑھیں یا پھر حالات دیکھے ہوئے کے پاس بیٹھے، مزہ آ جائے۔ وہ پھر اپنے خاص انداز سے باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے 2-3 باتیں جو بیان کی ہیں بہت عجیب بتلا، 2 قصے سنائے آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ جب فرصت کے اوقات ہوں تو اس وقت کس کے پاس؟ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کے صحبت یافتہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، تب جا کر مجھائی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے نا سیرت طیبہ کا موضوع پیش کرنے کے لیے، اس میں یہی مضمون میں نے چھیڑا ہے۔ آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات جو اس آیت میں سورہ فتح کے اس پہلے رکوع میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہی آیت سورہ احزاب میں ہے، وہاں پر 2 صفت اور وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لیکن سورہ فتح میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اس کے بعد یہی پیش کیا وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کے بعد وہی بیعت والی بات آ گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اوپر جو ہم نے رسالت کے حقوق بیان کیے ہیں وہ رسالت کے حقوق آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کسی بڑے نیک بندے کو واسطہ رکھ کر آپ معاہدہ اللہ سے نہ کر لیں، وہاں تک کہ حقوق کی صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو وہ حضرت کی بات سناؤں تاکہ دلچسپی ہو، حاجی رمضان یاد رہے گا آپ لوگوں کو، ہاں بلکہ میں حضرت مولانا بھی یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں، میں ضرور حضرت سے یہ کہوں گا کہ پرانے جو ہمارے اکابر ہیں سمجھے، بھلے کچھ نہ بولتے ہوں، ہاں بھلے کچھ نہ بولتے ہوں، ایسے اللہ کے بندے جو اللہ والوں کے پاس رہے ہوں ان کو کبھی کبھی جب دیکھیں کہ موقع ہاتھ لگ گیا انہیں لائیں اور انہیں لا کر بٹھائیں، تاکہ ہمارے یہ طلبہ کبھی یہ تو کہہ سکے بھائی شیخ الاسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے انسان کو میں دیکھ کر آیا ہوں، سمجھے۔ وہ کہنے لگے میں شیخ الاسلام کے پاس بھی رہا، حضرت کے انتقال کے بعد اصلاحی تعلق میں نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری سے اور ان کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے، لیکن شیخ الاسلام کی بہت ساری باتیں بیان کی، خصوصاً 2 بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ ایک کا تعلق اتباع سنت سے ہے اور ایک کا تعلق یعنی خود اتباع سنت کے ساتھ کس قدر ان کو جو ہے تعلق اور مناسبت کی کوئی بھی چیز سنت کے خلاف کچھ نہیں، یعنی سنت کے خلاف نہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بات پہنچانے میں کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو ایک مرتبہ دین کی بات تو پہنچا دینی چاہیے، سمجھے، دین کی بات پہنچا دینی چاہیے، چاہے اسے اچھا لگے کہ برا لگے، سمجھے، اچھا انداز سے بات پہنچا دیں۔ 2 قصے سنا رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ حضرت جیسے اوپر چڑھے، اچھا میری حضرت کی یہ دوسری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت جب کہ ہمارے انکلیشور میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا ادریس صاحب جیتالی فلاحی نور اللہ مرحمہ ان کی فیبینا کلوتھ اسٹورس، تو وہاں جو حضرت تشریف لائے تھے اور میں فٹاک سے فٹ پاتھ سے گزر کر جا رہا تھا، اپنی مسجد میں جمعہ کا دن تھا، بیان کرنا تھا۔ مولانا کی نظر مجھ پہ ہوئی، مولانا نے اپنی دکان کے اندر میں پردہ کر کے مخصوص نشست حاجی صاحب کے لیے بنائی تھی، وہاں پر تشریف فرما تھے، تو مجھے دیکھ کر حضرت مولانا ادریس صاحب نے جو ہے آواز دی اور یہ فرمایا مولی صاحب، میں گیا، ابا کے دوست ہے، فرمایا حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے کچھ آگے نہیں پوچھا، سیدھا ان کے پاس گیا، السلام علیکم، اور معلوم نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے، حضرت ایک سوال، سیدھا
جبکہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، نہیں کچھ ذرا برابر بھی کوئی خواب کا. میں نے کہا حضرت عمل قبول ہو جائے اس کی نشانی کیا؟ عمل قبول ہو جائے اس کی نشانی کیا؟ حضرت نے بہت اچھے انداز سے فرمایا. یہ تو 18ویں پارے کی آیت ہے، والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون انما یتقبل اللہ من المتقین. کام کرنے کے بعد جب آدمی ڈرے، یہ تقوی کی کیفیت اس بات کی علامت ہے. جب آدمی کام نہ معلوم ہے اللہ قبول کرتے رد کر دیں، یہ کیفیت آگے سمجھ لو کہ عمل قبول. لیکن یہی بات اب کی مجلس میں جو حضرت سے سنی تو اس میں حضرت نے یوں فرمایا کہ کام کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری جب ہو تو یہ سمجھ لو، اور آدمی میں عجب نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس کا عمل قبول فرما لیا. بہت بڑی بات. یہ میری پہلی ملاقات، اور یہ بات میں یہاں پر بھی 2 مرتبہ نقل کر چکا ہوں، یہاں پر بھی 2 مرتبہ نقل کر چکا ہوں. کئی جگہوں پر حضرت کی یہ بات سنائے. اب چونکہ یہ دوسری میری ملاقات تھی، وہ تو اڑتی ملاقات تھی. اب تو حضرت میرے گھر تشریف لائے تھے، اور میں نے سوچ ہی رکھا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ حضرت کو یہاں پر رکھنے کی کوشش کروں، ادھر ادھر بھی لوگوں کی تک جو حضرت کی زیارت کراؤں. الحمدللہ وہ بھی ہوا. سمجھے ہمارے علی پور میں بھی، سرخا جہرن گاؤں میں بھی، قریب میں ماں کھڑیا وغیرہ ہر جگہ پر حضرت کے، اور پھر بلساڑ وغیرہ میں سب پروگرام. لیکن میں یہ کہتا ہوں اب جو حضرت کے اوپر چڑھا دیا، بستر پر سلا دیا. میں نے کہا حضرت آپ آرام فرمائیں، جو نماز کا وقت تو یہ ہے، لیکن آپ مسافر آپ یہیں پہ نماز پڑھیں گے. فرمایا ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد کھانا کھا لیں گے. تب بچوں سے میں نے کہہ دیا بھائی کھانا لگا دینا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اتنے میں جو ہے کھانا لگا دینا، حضرت کو ذرا بیدار بھی کر لینا. چنانچہ بیداروں کی نماز پڑھی. اب میں ادھر کو پہنچا، بچوں نے کھانا، ان کے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہوئے، میرے یہاں کوئی ٹیبل کرسی نہیں ہے جو اسپیشل کھانے کا جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے نا، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. بس ایسی جو 2-4 کرسیاں تھیں تو 2 کرسی لگا دی، اور کچھ وہ جو ہوتا ہے ٹپائی جیسی، تو وہ ٹپائی پہ کھانا رکھ دیا. اب حضرت ہاتھ دھونے کے لیے گئے. میرے بھائیو کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اتباع سنت پر میں سمجھتا ہوں آپ سینکڑوں صفحات کے سینکڑوں اقوال آپ پڑھیں، وہ کیفیت کرنے کی پیدا نہیں ہوتی جو اس بندے خدا اور اس طرح سے بندے خدا سے عملی طور پر سمجھ میں آتی. حضرت ہاتھ دھو لیا، روم تھا، اب یوں کرنے لگی، یوں یہ کیا ہوا سمجھے. تو پھر حضرت کی طرف میں نے توجہ، حضرت کھانا فرمایا یہ کرسی پر بیٹھے. میں نے کہا نہیں حضرت یہ تو بچوں نے لگا دیا، آپ کہیں تو میں بالکل نیچے. فرمایا ہاں بالکل نیچے ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت نے اپنے پیر و مرشد کی بات بتلائی کہ ایک مرتبہ جو ہے ہندوستان کی وزیر اعظم جو ہے اندرا گاندھی صاحبہ، انہوں نے دعوت دی، سیاسی اعتبار سے افطاری پارٹی وغیرہ ہوتی ہے نا، دعوت دی، حضرت کو مدعو کیا، اور بھی جو ہے جو مسلمان لیڈران وغیرہ تھے سب کو افطار پارٹی میں مدعو کیا. حضرت تشریف لے گئے. اب انہوں نے جو بچھایا تھا کرسی پہ بچھایا، تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اپنا ہاتھ دھویا، دھونے کے بعد چکر کاٹنے لگے، اور جب چکر کاٹا فرمایا کہ بیٹھے نہیں. اندرا جی نے دیکھ لیا. اندرا جی نے دیکھ کر یہ کہا، سمجھے وہ بہت ذہین تھی اور حضرت سے واقف تھی. فرمایا حضرت لگتا ہے یہ کہ آپ بیٹھیں گے نہیں، کرسی لگی ہے؟ تو کہا جی ہاں. فرمایا حضرت تو پھر ایک کام کریں، اس وقت تو ان لوگوں سے نمٹ لیتے ہیں، آپ کی دعوت کل کو رہے گی. فرمایا ٹھیک ہے، اور حضرت چل دیے. دوسرے دن ہو کر نیچے کو دسترخوان بچھا، اور حضرت نے جو ہے وہ افطاری نیچے بیٹھ کر حضرت نے افطاری تناول فرمائی. یہ ہے بات. آج سمجھے یہ انہوں نے یہ بات براہ راست مجھے بتائی ہے نا. اور ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کھٹاک سے ٹیبل کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا برابر بھی اس کو کہیں تو صحیح کہ بھائی جب ایک آدمی ہمارا جن کو ہم اپنے جو ہے علمی نسب نامے میں سر فہرست پیش کرتے ہیں، اب ایک مالدار کے یہاں گئے، اس نے ٹیبل کرسی پہ لگا دیا تو اپنے بھی دھڑام جا کے بیٹھ جائیں گے، اس کو کون کہے سمجھیں. اور پھر 75 طرح کی توسعات میں گنجائش نکال لاتے ہیں. ارے نہیں، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے دکھلانا چاہیے کہ یہ سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت چھپ کر کھایا کرتے تھے. افلاکون عبد الشکر
یہ قصہ سنا ہے اتباع سنت، اس سلسلے کے 2-3 قصے اور بھی سنا ہے، لیکن دوسری بات اب میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت کا آخر زمانہ تھا، حضرت حاجی رمضان صاحب کے حضرت کا آخری زمانہ تھا، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے اکابر وغیرہ سب حضرت کی عیادت کے لیے یا پھر کہیں پہ جا رہے تھے، درمیان میں عیادت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے، اور ساتھ میں ایک مالدار آدمی جو صاحب حیثیت علماء سے محبت، لیکن بیچارہ جو ہے یہ سنت سے دور تھا، داڑھی کی سنت سے دور تھا۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام جو داڑھی جس کی داڑھی نہ ہو تو اس سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ دیکھنے کو ملا، وہ بیچارہ حضرت کے لیے اور حضرت شیخ کے لیے، اس طرح کے 4-5 اکابر کے لیے 4 ٹوکرے فروٹ کے اعلیٰ قسم کا فروٹ وہ لے کر پہلے تو نظام الدین پہنچا۔ فرمایا بھائی یہ ٹوکرے کس کے ہیں؟ تو وہاں کہ ایک تو آپ کا حضرت جی سے کہہ دیا حضرت جمعہ، اور باقی تو یہ جو ہے شیخ الاسلام صاحب کے لیے۔ فرمایا اچھا تو کب پہنچ گئے؟ کام کرو ہم جا ہی رہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بٹھا دیا، اور بٹھا کر جب وہاں پہ پہنچے تو چونکہ حضرت اس زمانے میں کافی علیل تھے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ وہاں جا کر لوگ سے بیٹھ گئے۔ خادم نے دیکھا بھائی حضرت تشریف لائے ہیں، لیکن عرض بھی کر دیا کہ حضرت ڈاکٹر نے بالکل ملاقات کے لیے منع کر دیا ہے، سمجھے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت سمجھ رہے تھے یہ بھائی یہ تو خادم ہے، جو کہا گیا تو اسی کے مطابق، لہذا حضرت نے کہا پھر اور کچھ نہ کہیں، ان کو کہہ دو، حضرت کو جا کر اطلاع کر دو کہ مولوی یوسف آئے، انہوں نے سلام عرض کیا۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ پھر تو کیا پوچھنا ہے۔ فوراً خادم سے کہہ دیا ارے تو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ کب سے بٹھایا تھا؟ اتنی دیر ہو گئی، آپ کو کیا اختیار تھا کہ ہر کسی کو منع کر دیں؟ بس بلاؤ حضرت کو اندر۔ چنانچہ پرتپاک استقبال ہوا۔ جب استقبال ہو گیا اس کے بعد وہ صاحب بھی اپنے ٹوکرے لے کر آگے بڑھے۔ ابھی تو تھوڑی دیر میں تو حضرت کی طبیعت جو علیل تھی، مولانا یوسف صاحب سے مل کر طبیعت گویا بہلی تھی، اور اس بندے خدا نے اپنے ٹوکرے پیش کیے اس حالت میں کہ یہاں جو ہے داڑھی نہیں ہے۔ فرمایا اس قدر ناراض ہوئے، فرمایا کہ ٹوکڑا جو ہے نبی جی کی سنت کے نام پر ہدیہ دینے کے لیے مجھے پیش کرے، جبکہ داڑھی والی تمہاری ذاتی جو سنت ہے وہ تو تم نے رکھی نہیں۔ تو ایسے انسان کے ہاتھ کہ جسے میرے نبی کا چہرہ پسند نہ ہو، تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ میں ہدیہ قبول کروں گا؟ نکلو ابھی۔ فوراً نکال دیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ فوراً نکال دیا، لیکن فوراً حضرت وہاں پر موجود جو حضرت مولانا یوسف صاحب، انہوں نے کہہ دیا، حضرت پکڑ لیا ان کو، فرمایا بے کہہ دے کہ حضرت اب کے بعد نہیں، توبہ کر رہا ہوں۔ اس کی سعادت تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا حضرت اب کے بعد کبھی نہیں یہ داڑھی میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ الحمدللہ وہ اسی طرح سے جس وقت یہ میاں جی یعنی حاجی رمضان صاحب یہ قصہ سنا رہے تھے تو اتفاق سے ایک گاؤں سے لینے کے لیے ان کو جو پہنچے تھے ان کا بھی یہی حال تھا، سمجھے؟ تو ان کا یہی حال تھا۔ میں نے کہا بھائی اب بھی یہ بات چلے گی یہاں پر، اور میں دوپہر کو پاور ان کا دیکھ چکا تھا، تو میں نے بھی ان کو اشارہ کہ ہاتھ بڑھا دینا تو جلدی سے۔ تو واقعتاً ان کی سعادت تھی، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ فرمایا حضرت معاف کر دیجیے، آئندہ میں بھی انشاءاللہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ داڑھی رکھوں گا۔ بہرحال یہ چیز اللہ والوں کے پاس رہنے سے یہ ساری چیزیں، قوال بالحق جو طائف منصورہ ہوتا ہے نا، طائف منصورہ وہ حق بات بیان کرنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بہرحال بات تو کہاں سے کہاں نکل گئی، میں تو کہہ رہا تھا استاذ کی خدمت، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی حضرت گنگوئی نے فرمایا اللہ کی کتاب پڑھی، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے فرمایا کہ کون بڑا بھائی؟ کہا اللہ کے رسول بڑے ہیں، اور وجہ دلیل بڑی عجیب پیش کی۔ فرمایا نبی وہ تو اللہ کے علم کا نمونہ جس کو مظہر علم الہی، اور اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید وہ تو کلام الہی کا سیمپل و نمونہ، یہ کلام الہی کا مظہر ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایک ہے علم اور ایک ہے کلام، ایک ہے اپنی ذاتی
جو اپنے اندر جو ذاتی جو علوم ہے وہ، اور ایک میں بولوں، ظاہر بات ہے دونوں کے درمیان کون افضل ہے؟ علم افضل۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا رسول اللہ افضل ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ اور ایک دہلی کے ایک عالم صاحب، انہوں نے دونوں میں تطبیق دے دی، فرمایا ایک کلام نفسی ہے، ایک کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی کے اعتبار سے تو کتاب اللہ افضل ہے، لیکن کلام لفظی چونکہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں کلام مجید کی، اس اعتبار سے تو کلام نفسی کے اعتبار سے تو رسول اللہ افضل ہے۔ اور اماں عائشہ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ وہ الدستور الہی جو الفاظ کی شکل میں قرآن ہے، اور دستور الہی عمل کی شکل میں نبی ہے، جس کو کان خلقہ القرآن سے تعبیر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کان خلقہ القرآن۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو لپیٹنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو کتنا بڑا مقام، نبی جی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، سمجھے؟ نبی جی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کیوں بول رہا ہوں نبی جی کو کوئی نہیں سمجھ؟ شاہ اللہ صاحب وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے، وہیں کتاب الادب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ تو احسن الناس، تو الناس کے عموم میں تو حضرت یوسف بھی آ گئے، تو یوسف جیسا قصہ تو نبی کی زندگی میں ملتا ہی نہیں کہ نبی جی کو دیکھ کر کسی نے انگلی کاٹ دی ہو۔ ہر بات سمجھ میں آ رہی نبی جی کو؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا کے جمال کو اللہ نے ازراہ غیرت، جمال حقیقی کو اللہ نے محجوب رکھا تھا، پوشیدہ رکھا تھا۔ دیکھنا ہوتا آپ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، وہاں پر آپ دیکھ لیں آپ کو یہ چیز ملے گی، سمجھے؟ لواعی زلیخا لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ لواعی زلیخا، وہ زلیخا کی سہیلیوں نے وہاں تو حضرت یوسف صاحب کے جمال کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال، وہ تو انہوں نے تو انگلی کاٹی۔ اگر وہ سہیلیاں میرزادیاں اگر میرے آقا کے حسن اصلی کو جو مستور ہے اس کو دیکھ لیتی، لأثرن بالقطع القلوب، کاٹنے میں ترجیح دیتی دل کو، علی الایدی، ہاتھوں پر۔ ہاتھ کو کیا کاٹتی؟ جس کو قرآن مجید نے وقطعن ایدیہن میں بیان کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی تو بہت بڑے تھے، کیا کیا معلومات تھی، سمجھے؟ کیا کیا معلومات اللہ کے نبی۔ بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام قرآن نے تو اس آیت میں 3 بتلا ہے۔ نمبر 1 مقام انا ارسلناک شاہدا، اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا، گواہی دینے والا بنایا۔ ابھی اس میں بحث ہے، سمجھے؟ بعض لوگ تو وہی حاضر ناظر کا مسئلہ اس سے اٹھاتے ہیں، وہی گواہی دینے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، اور گواہی پوری امت کے دیں گے، لہذا جو ہے ساری قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نبی نے گواہی دی، اس کا مطلب حاضر ناظر، ارے نا یہ سب لگاتے پھرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بھی پھر جوابات دیے ہیں، لیکن صحیح 2 قول ہیں۔ معرف القرآن میں بھی لکھا ہے، معرف القرآن میں لکھا ہے کہ گواہی دینے والے اللہ کے نبی گواہی دینے والے ہیں، امت کے لیے یا اللہ کے لیے؟ امت کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر امت کے لیے گواہی دینے والے ہیں تو پھر اس میں بھی دو باتیں ہیں، جن میں سے اگر یہی لے لو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر نبی جی امت قیامت تک کے لوگ جو آنے والے ہیں ان کے اعمال کی گواہی دینے والے ہیں، اس لیے کہ صبح و شام امت کے اعمال نبی جی کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں۔ حاضر ناظر کی بات آتی ہے، پہنچائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 کے اوپر اصل تو یہ ہے نبی جی کے زمانے میں جو حضرات تھے ان کو تو میرے آقا نے دیکھا تھا، لہٰذا ان کے اعمال کو تو عینی گواہ بن کر ان کی گواہی دینے والے ہیں۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر امت کے متعلق گواہی دینے کے بجائے یہ ہے کہ اللہ
کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ خود اپنے مقام کے بارے میں گواہ ہیں، اللہ خود اپنے مقام کہ بھائی میں معبود میرے سوا کوئی نہیں، ہاں میں معبود، اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور دوسرا کون گواہ؟ ملائکہ گواہ، اور تیسرا کون؟ اولو العلم، اور اولو العلم میں ہم لوگ بھی داخل، مگر نمبر 1 کے اوپر اولو العلم میں انبیاء، اور انبیاء میں امام الانبیاء، تو گواہی دینے والے شاہدن، اللہ کے نبی جی سے کہا جائے نبی جی آپ گواہی دینے والے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے شاہدن، اور مبشرن و نذیرا، تو جانتے ہی آپ کہ نبی جی بشارت، اچھا کام کرے ان کو بشارت، کیا کیا باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی، سمجھے۔ اور میں دل میں آتا ہے کہ ایک بات کی طرف ضرور میں آپ کو متوجہ کروں، پسماندہ انسان، پریشان حال انسان، ان کی مدد کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے، تڑپ اٹھنا چاہیے، تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اور تو اور ہم اپنے ہی طبقے کو دیکھتے ہیں، شروع میں تو بہت تل ملا اٹھے، شروع میں تو بہت تل ملا اٹھے، جو یہ سلسلہ جاری ہے ویسے ویسے ہماری محبت اتر گئی، ہمارا درد اتر گیا، اشارہ فلسطین کی طرف ہے، ہمارا درد اتر گیا، جو تڑپ کر دعائیں مانگنی، ارے ہمیں تو اور دنوں میں تو اور زیادہ تڑپ دعا کی کرنی چاہیے تھی، سمجھے، لیکن کہاں کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، کون میرا بندہ میرے لیے کر رہا ہے، سمجھے، اللہ ان کی مدد اتارتا ہے، اور ایسی ایسی مدد جو فقط اوپر جو اخباروں میں جو چلتا ہے اس کو دے حیران 30 کروڑ کے ان کی ٹینک ہے، جو ابابیل کے چونچ اور ان کے پنجوں میں جو کنکر تھے، تو وہ کنکر نے جس طرح سے سر سے لے کے نیچے تک گولی کا کام کر کے ختم، یہ ایک ایک ان کی گولیوں نے اسے بھی بالکل بڑے سے بڑے ایٹم بم کی طاقت دکھلا دی، اور ان کے ٹینک اڑا کے رکھ دیے۔ اللہ کو میرے تمہاری اس کی ضرورت نہیں، کام کرنے والے جو کام کر رہے ہیں نا، وہ کام کرنے والے چونکہ سچے دل سے کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے اپنے وعدے کے مطابق اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے انبیاء کی ہم مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم لوگ کا حال یہ کہ کوئی آدمی پریشان ہو تو شروع میں تو بہت اپنا درد جتلاتے ہیں، نہیں، جب حالانکہ درد تو آخر تک اکیل نہ آوے وہاں تک درد جتلانا چاہیے۔ دوائی کہاں تک استعمال کرتے ہیں؟ جب تک زخم بھر نہ جائے وہاں تک تو استعمال کریں گے، تو جب تک ہمارے بھائیوں کی پریشانی ختم نہ ہو وہاں تک دل ملا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مبشرن پر ذہن منتقل ہو رہا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں موجود تھے، اور ایک قبیلہ ربیعہ یا مضر اس طرح کے کچھ افراد آئے، بیچارے بہت خستہ حال، مجتاب النمار، انہوں نے جو ہے چمڑے کے کپڑے پہن رکھے، چمڑے کے کپڑے۔ میرے آقا نے یہ حال جو دیکھا تو پریشان ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ بدل گیا، اور میرے آقا نے اسی وقت اعلان کر دیا، بلال جو ہے صلاۃ جامعہ، آواز لگا دو، سب جمع ہو جائیں۔ اور میرے آقا نے جمع ہو کر 2 آیت پڑھی۔ کتنی آیت پڑھی؟ 2۔ ایک آیت یہ پڑھی، یا ایھا الناس، سورۃ نساء کی پہلی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا، ایک جان سے پیدا ہوئے لہذا سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تمہارے بھائی اس وقت پریشان حال ہے، لہذا بھائی ہونے کے ناطے مدد کے لیے اٹھو۔ یہ جو ہے نبی جی نے یہ آیت پڑھی، ہاں یہ ایک آیت پر غور کرنا اس پہ ہے۔ جب اس حدیث کو دیکھیں وہاں پر غور کیجیے گا، نبی جی نے یہی 2 آیت پڑھی ہے، ایک یہ پڑھی، اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہیں بھائی ہونے کے ناطے سے تو تعاون کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ۔ اور دوسری آیت کون سی پڑھی؟ دوسری آیت وہ پڑھی
جو سورۃ الحشر کی آخر رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ارے آخرت کا اسٹور کرنے کا سب سے بہترین عمل تمہارے پاس آ گیا، یہ خستہ حال ہے، جمع کرو تم اپنا، سمجھے؟ یہ بتلایا گویا، ہاں یہ کام ہے۔ بس صحابہ تو اشارے کنائے کو سمجھتے تھے، اٹھے نہ اٹھنے کے بعد دو ڈھیر لگا دیے، ایک ڈھیر نقد کا نہ ایک ڈھیر سامان کا۔ اور میرے آقا حلل وجہ، سمجھے؟ آقا کا چہرہ تحلل، آقا کا چہرہ دمک اٹھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر پھر ان کو کہا، میں وہ کہہ رہا تھا مبشرہ، فرمایا تم نے بنیاد ڈالی کہ کوئی جماعت کی شکل میں یا فرد کی شکل میں پریشان تمہارے پاس آئے تو پھر تم یہ مت دیکھو کہ میرے گاؤں کا ہے کہ کہاں کا ہے، نہیں، ان کی مدد کے لیے دوڑو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث سنائی، من سن سنتا حسن۔ یہ طلبہ عزیز دور حدیث والوں کو میں کہتا ہوں، ہمیں احادیث کا جو شان ورود ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے مضمون میں اور زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کل میں اپنے طلبہ کو کتاب الاطعمہ چل رہا تھا تو اس میں سنا رہا تھا جو ہے حضرت کتاب الاطعمہ ہی میں سنا رہا تھا کہ جس میں بنو قریظہ کا قصہ سنا رہا تھا نا جلالین میں، اور وہ بنو قریظہ کے قصے میں یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بنو قریظہ کے ایریا میں عشاء کے وقت پہنچ گئے، انہوں نے بدماشیاں کی تھی، وہاں پر احزاب میں اندر بدماشی کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بنو قریظہ میں پہنچے، جب پہنچے تو رات کو عشاء کا وقت تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر جھنڈا گاڑ دیا۔ انہوں نے پہلے حضرت علی جب پہنچے تھے تو بہت گالی دی تھی اللہ کے نبی کے متعلق، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور جب میرے آقا نے ایک للکار جو لگائی، اس پر ان کی بولتی بند ہو گئی، اور پھر اس پر اچانک صبح کو مورچہ جمانا تھا۔ آقا کی خدمت میں سعد بن عبادہ نے احمال کا لفظ ہے، کھجور کے بوریے بھیجے، بڑے بڑے تھیلے کھجور کے بھیجے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غالباً یہ فرمایا سب سے بہتر کھانا نہیں، یہ فرمایا کہ جو ہے وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر کے اندر جو ہے کھجوریں ہوں، وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر میں کھجوریں ہوں، سمجھے؟ یا یہ فرمایا بہترین کھانا کھجور ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، احادیث کا شان ورود ہم لوگوں کو بعض مرتبہ وہ کیفیت پیدا کرنے کے اندر بہت معین ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ قصہ سنا، من سن سنۃ حسنۃ، ریاض الصالحین سے ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ پورا شان ورود اگر مجھے اور آپ کو تو اس کی وجہ سے اور زیادہ فائدہ ہو۔ سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ علامہ جعفر قطانی کی حمزہ جو ہے قطانی حمزہ ابو حمزہ یا حمزہ، ان کی کتاب البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث، یہ دیکھنی چاہیے، اور بھی بہت سارے اسباب ورود حدیث کے اوپر کتاب ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مبشرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھیں اس جماعت کی مدد کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں طلبہ عزیز، ہم اور آپ کون ہیں؟ وارثین انبیاء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بیر معونہ میں 70 شہداء شہید ہوئے تو قنوت نازلہ شروع فرمائی۔ اور میں آپ لوگوں سے بتلاؤں، ایک مسجد میں گیا، حادثہ شروع ہونے کے 15 دن کے بعد میں نے کہا قنوت نازلہ، تو میں نے ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ ہے امت کا درد۔ جس نبی کے وارث اپنے آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس نبی کے وارث کہتے ہیں، اس نبی کا تو حال یہ ہے کہ لقد جاءکم عزیز علیہ ما عنتم، امت تمہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے نبی سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم۔ لہٰذا میرے بھائیوں و مبشر و نذیرہ پر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ نبوی صفات میں یہ بات ہی شامل کرے ہیں کہ ہم پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ تو نبی کا مقام بتلایا،
لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری سیرت نبویہ کا یہ جو ہے مذاکرہ ہے، ہم طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ اس جگہ پر قرآن مجید نے صرف جو ہے نبی جی کے حقوق، متعلقہ حقوق بیان۔ نمبر 1 پر فرما لے تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ چلیے ہمارے یہاں تشکیلی جماعت آئی تھی جو اکابر کی آتی ہے نا جماعت والوں، ایک بات اتنی عجیب، مغرب اور عشاء کے درمیان بات ہوئی، پہلے طلباء میں بات ہوتی ہے پھر اساتذہ میں، تو مولانا نے ایک بات بتلائی، میں پریشان رہا سمجھے، اور پھر اس کے بعد اپنی کلاس میں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سبق شروع ہوا، اپنی کلاس میں آ کر میں نے کہا بھائی دیکھو فوراً میں طلباء کو عموماً عادت ہے کہ کوئی بھی بزرگ آوے وہ کوئی بات بیان کرے، اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہے وہ میں خود نوٹ بھی کر لیتا ہوں اور پھر بعد میں چل کر طلباء میں پھر ریورس کرتا ہوں، تاکہ ظاہری بات ہے اذا تکرر فی القلب۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی تو اس میں یہ موضوع بڑا اچھا ہے، ساری باتیں بڑی اچھی تھی، یہ موضوع بہت اچھا تھا علمی بات۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی ہمارے درمیان جو مذاکرہ ہوا تو مولانا حسین صاحب گودرا والے دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بڑی عجیب بات بتلائی، فرمایا کہ لوگوں کا حال تبصرہ کر رہے تھے، اچھے اچھے گھرانوں کا اس طرح کا ہو جاتا ہے، ایک بات بڑے دکھ کی سنائی، کہنے لگے ایک صاحب جو 30 سال سے حدیثیں پڑھاتے تھے، ایمان کی بات کر رہا ہوں، لتؤمنوا باللہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو اس کی کوئی فکر نہ رہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر استقامت ہمیں نصیب ہو، استقامت نصیب ہو۔ فرمایا 30 سال تک حدیث پڑھائی، ان کا پوتا فون کے اوپر اس نے اعلان کیا میں فلاں خاندان کا ہوں، لیکن میں یوں کہتا ہوں مجھے کوئی میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ناشتک ہوں، ناشتک یعنی دہریہ الامان والحفیظ، بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ تو یہ فکر کرنی چاہیے، اسی لیے دعا میں فقط اپنے ایمان کی نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کے ڈھب پر اپنی ذریت، قیامت تک کی ذریت کے لیے ایمان کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو معمولی آدمی، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ وجنوبنی وبنی، ہے نا مجھے بھی نے میری اولاد کو بھی ان نعبد الاصنام، بت پرستی کرے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ پہلا حق ہے، پہلا حق ہے۔ یہاں معلومات کے طور پر ایک بات آپ لوگوں کو بتلا دوں، وہ یہ کہ یہ ضمائر کا مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، یہاں پر ضمائر کا مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے سمجھے، اور علماء کا زبردست اختلاف ہوا کہ یہ ساری ضمیریں کہاں پہ لوٹے گی، وتعزروہ وتوقروہ، اس لیے کہ پہلے اللہ رسول دونوں کا ذکر ہے، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تو اب وتعزروہ مدد کرو، اللہ کی بھی مدد رسول اللہ کی بھی مدد، دونوں ایک ہی ہے دین کی مدد، اور لیکن وتعزروا وتوقروا، اکرام کرو، اکرام، تو یہ بھی دونوں کی طرف منسوب، یعنی دونوں کی طرف جو اس کو لوٹا سکتے ہیں، لیکن وتسبحوہ، ذکر تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے بھائی، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ ہی کی تسبیح، تو اب یہ زمین کہاں لوٹے گی؟ یہ زمین لوٹے گی صرف اللہ کی طرف۔ تو پہلے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہو کی ضمیر کا برجا اللہ، پھر درمیان میں دو کی ضمیر کا برجا رسول اللہ، پھر اللہ، اسے کہتے تشتت ضمائر، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشتت ضمائر، ضمائر کا منتشر ہو جانا، تو آیا تشتت ضمائر ہے، تو پھر اس مسئلے کو آپ لوگ حل کریں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے بتلانا چاہتا ہوں، پہلا حق لتؤمنوا باللہ، الحمدللہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان دیا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ارے ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کون آدمی ہو سکتا ہے جس کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا، لیکن اس کے باوجود بیچارے ہر نماز مغرب کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ پڑھتے تھے کہ اللہ ایک مرتبہ ہدایت دے دی، اب ہم کو کیا نہ کرنا، ہم کو اس گاڑی سے اس پٹری سے اتار نہ دینا، سمجھ رہی ہے، وہ دعا پڑھتے تھے۔ یاد ہم لوگوں کو خوب، اور اس کے لیے 2-3 عمل بطور خاص میرے بھائیوں، مسواک بھی، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی، اور نمبر 3 یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان، یہ بہت عجیب بات ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا بہت پرفیکٹ قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ کر دو تو اس میں یہ ہے کہ وجبت شفاعتی، یعنی جو درود پڑھ کے اس کو پڑھے گا تو میری سفارش واجب۔ اور نبی جی کی سفارش قیامت پہ کس کے لیے ہوگی بولو؟ ایمان والے کے لیے ہوگی نا، بے ایمان کے لیے تو نہیں، تو ایمان آٹومیٹک محفوظ ہو گیا نا۔ اور میں نے یہ جو کہہ دیا کہ نماز کے بارے اذان کے بعد کی دعا پرفیکٹ بالکل منظور، اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ لوگوں کو یہ پیش کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت سے کبھی بھی دعاؤں میں اپنے لیے جو ہے دعا کرنے کو جو کہیں کسی اور جگہ نہیں بتلایا، اس جگہ بتلایا ہے نا، اس جگہ بتلایا کہ ہمارے اللہ یہ پکار کا مالک، اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کامل پکار کے مالک ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ وبعثہ مقام محمودہ، نبی جی کو وسیلہ دیجیے اور نبی جی کو مقام محمود دیجیے۔ تو ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات بتلائی، دعا یہاں منظور ہوتی ہے۔ نبی جی نے کسی اور موقع پر کے مناسبت سے اپنے لیے دعا نہیں کروائی، لیکن اس موقع پر امت کو بتلا دیا کہ اذان کی دعا میں میرے لیے یہ دعا کرو، میرے لیے دعا کرو پرفیکٹ۔ اسی لیے میں نے تو اپنی سگی آنکھوں سے میرے ابا جی کو دیکھا، میرے والد بزرگوار کو میں نے دیکھا، عجیب انداز سے دیکھا، عجیب انداز سے۔ ہمارا ایک مکان تو چوراہے پر، اور ایک پرانا مکان جہاں ابھی اس وقت میرا مکان ہے، تو وہ پہلے پرانا تھا، ایک دم بالکل پرانا، تو وہ مکان کی کچھ دیوار ٹوٹ گئی تھی، تو وہ دیوار کی مرمت کرا رہے تھے۔ اب وہ مرمت کراتے ہوئے سیمنٹ اور یہ ساری جو ہے وہ ریت وغیرہ وہاں پہ پڑی تھی۔ ابا بہت سادے تھے، سمجھے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہو، ابا بہت سادے، تو وہ ریت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ریت کے ڈھیر پر۔ اچھا وہ جو میرا مکان دیکھو گے تو بالکل جو سڑک کے بیچ ہے، ارے اس سے متصل سڑک ہے، تو وہ جو ڈھیر لگا ہوگا تو وہ سڑک پہ جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابا، سمجھ رہے ہو، ظاہر بات ہے وہ ریت، اس میں کوئی جو ہے گندگی اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے دیکھا ابا کا اپنا ایک مزاج تھا، تو میرے چچا کا ادھر کا مکان تھا، میں وہاں سے آ رہا تھا۔ یہ اللہ پاک بتلانا، بعض مرتبہ اللہ پاک جو ہے کسی کا نیک عمل محفوظ کروانا چاہتے ہیں نا، اس طرح سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت مجھے وہاں سے پاس کروا دیا۔ ابا کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا، اس لیے جو ہے ہمت ہوتی تھی بہت جلال اور ہمت، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت دن اذان دے رہا ہے، یہ برابر اذان کا جواب دے رہے، اور جیسے ہی جو آخری کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ، تو میں نے دیکھا کہ ابا نے ہاتھ اٹھا دیا، ابا نے ہاتھ وہی یعنی ریت کے ڈھیر پر ابا نے ہاتھ اٹھائے، بہت لجاجت سے دعا مانگنے لگے۔ میرے دل میں بات بیٹھ گئی، اتنا بڑا آدمی جو خود بھی شیخ الحدیث ہے، جو خود بھی شیخ الحدیث ہے، اور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے سب کچھ سیکھنے والا انسان ہے، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے مانگ رہے ہیں، کوئی تو چیز ہوگی نا، کوئی تو چیز ہوگی۔ ہاں لکھا ہے حضرت مولانا سعید خاں مکی، مولانا سعید خاں مکی رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، ان سے جا کر کسی نے پوچھا اور یہ کہا کہ حضرت حج میں جانا ہے تو کیا دعا کروں، سمجھا، حج میں جانا ہے کوئی وظیفہ، تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک وظیفہ یاد رکھ، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے نا اس کے بعد دعا حج کی مانگ لے، اذان ہو جائے، اذان کے بعد کی جو دعا مسئول ہے وہ سب کر لے، اور اس کے بعد دعا مانگ لے، اور یوں کہہ دے اللہ اس منادی نے آواز دی تو میں تیرے گھر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، آج سے 5000 سال پہلے اس منادی نے بھی پکارا تھا تیری جانب سے کہ اے لوگو گھر بن گئے آؤ ادھر، تو اے اللہ اس عمل کی برکت سے اس منادی کی ہی آواز پر بھی اس سینٹر پہ پہنچنے کی سعادت کہ وہاں پہنچ کر ہم حج اور عمرہ کر سکیں، اللہ تو اس کی توفیق عطا۔ اتنا بڑا انسان حضرت مولانا سعید خاں مکی میں نے دیکھا، الحمدللہ۔ حضرت کچے گھر پہ تھا اور
جماعت آئی ہوئی تھی، وہی جو ابھی کہہ رہا تھا یہ طلباء کی تشکیل کے لیے، اور سینٹرل پہ تو سینٹرل کے لوگ ہی آ گئے ہیں، تو وہاں مظاہر سہارنپور میں سیدھے مرکز سے قافلہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عمر صاحب پالنپوری اور سب بڑے بڑے اکابر وہاں پر تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت حضرت جی سے بات چیت کیا ہوئی ہے وہ، اور اس کے بعد میں نے اس وقت مولانا سعید خامد کی دبلے پتلے سانولے انسان، مجھے حضرت ہی کے نواسے یعنی حضرت شیخ کے نواسے ہی مولانا نعمان صاحب مجھے کہنے لگے ارے ان سے ملے تو دوپہر کو پہنچ گیا میں بھی، کہ قافلہ آیا میں پہنچ گیا، تو کہا کہ ان سے ملے، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں ملا، کون ہے یہ؟ تو کہا یہ مولانا سعید خان مکی ہے، کسی نے خواب میں یہ دیکھا جس نے ان سے ملاقات کی گویا کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بات بتلائی، اتنے بڑے انسان نے یہ بات کہی کہ اگر حج میں جانا ہو تو یہ نسخہ، یہ اذان کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے نسخے بتلاتے ہوئے جہاں مسواک میں نے بتلایا، لا الہ الا اللہ بتایا، وہیں پر میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان کے بعد کی دعا اور یہ چیزیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں میرے بھائیوں، دل پر لے کر عمل بھی کریں، اور پھر ہمارے جو ہے بھولے بھالے ساتھی جب ہم لوگ اپنے گھر جاویں نا تو اس وقت ان کو بتاؤ، بل یہ نہیں ہے کہ ہم ممبر محراب پر بیٹھ کے جب تقریر کریں اسی وقت بتلائیں گے، بلغوا عنی ولو آیا، چائے نوشی کے موقع سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے رشتے کے افراد کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، دین کے وہ مدد پہنچاؤ، عزر یعزر اسے معنی ہے تقویت، نبی کو مدد پہنچاؤ، اللہ کو مدد پہنچاؤ۔ اور اللہ کو کیسے مدد پہنچائیں گے؟ نبی جی کو ان کے دین کی خدمت، میرے بھائی علم حاصل کریں، رسمی رواجی نہیں کہ چلتے کے نام گاڑی نہیں، ہمارے اکابر نے جس طرح سے علم حاصل کیا، قرآن مجید کا حفظ تو عجیب حفظ کہ نیند میں بھی پڑھتا ہی رہے، نیند میں بھی پڑھتا چلا جائے۔ جیسے بہار کے چمپارن میں ایک مدرسہ ہے، سیمرا کا مدرسہ، وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ طلباء جو ہے نا وہ آخری 2 مہینے میں یعنی رمضان سے پہلے کے 2 مہینے میں رجب شعبان میں جو رکشا نے یہ وہ جو گھمانے والے ہوتے ہیں اور رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں تو 2 مہینے کا داخلہ لے لیتے ہیں، اتنا رٹتے ہیں، اتنا پکا کرتے ہیں کہ یہ ان کی کارگزاری ہے کہ صبح و شام قرآن پڑھنا، تو کہا نیند میں دوپہر کے قیلولہ میں یا رات کی نیند میں پورا 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ پڑھ ڈالتے ہیں۔ یہ قصہ ہم نے سنا۔ حافظ بادشاہ کا مدرسہ، آپ تحقیق کرنا چاہیں تو بہار کے کوئی ساتھی یہاں ہو تو وہ ان سے پوچھ لو یا پھر کسی سے بھی پوچھ لو، سیمرا چمپارن میں وہاں پر گیا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو ہمارے اکابر نے اس طرح سے، اور جناب سندے علم بھی، قرآن و حدیث کا علم بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا زبردست پختہ ہونا۔ حافظہ ہے تو حافظے سے کام لو، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہے بھائی، سمجھے؟ بعض کو اللہ نے ذہانت دی ہے، بعض کو اللہ نے حافظہ دیا ہے۔ جو بچے زبردست حافظہ یاد بہت رہتا ہے ان کو چاہیے متن یاد کر ڈالے، نحو کا متن یاد کر ڈالے، وہ پکا ہو گیا تو احادیث کا ذخیرہ یاد کر ڈالے۔ کتنے ایسے بچوں کے جو ہے وہ کلپوں میں آتا ہے کہ اس کو سیاہ ستہ یاد ہے اتنے سال کی عمر میں۔ یہ سب دین کی خدمت کے لیے مجھے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ نے ذہانت دی ہے تو اپنی جو دینی معلومات ہیں یہ دینی معلومات کو کاپی میں لکھو، اساتذہ کے درس کو کاپی میں لکھو۔ ارے میں تو یوں کہتا ہوں ممکن ہے بعض طلباء کو یہ تجربہ ہوگا کہ استاذ تقریر کرتے ہیں اور آپ کی سچی تڑپ ہوتی ہے، استاد کی تقریر میں استاد تو کچھ اور بولتا ہے لیکن ان کا مضمون سنتے سنتے آپ کے دل میں سچی تڑپ کی وجہ سے اللہ دوسرے نقطوں کی طرف اللہ اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے، اس آمد کو لکھ لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آمد کو لکھ لینا چاہیے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ برکتہ، میں ایک مرتبہ حرم شریف میں تھا، میں حج میں گیا تو وہاں پر اتفاق سے حضرت جہاں رکے ہوئے تھے میں وہاں پہ چلا گیا حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچا تو الحمدللہ میں اور استاد دونوں ہی 1 گھنٹے مسلسل یا 1.5 گھنٹہ میں مسلسل رہا۔ عجیب بات ہے کہ میں نے کیسے ہمت کر لی کہ حضرت کے پاس میں جب وہاں پر اتنا زیادہ کیسے میں رک پایا۔ حضرت بھی بات کرتے رہے، میں بھی کچھ بات کرتا رہا۔
اس وقت حضرت بہت ساری باتیں کہی، سمجھے، میں نے بھی کچھ سوالات کیے۔ ایک بات حضرت مجھ سے یوں کہی، اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، فرمایا بیٹا مجتبیٰ، اپنی جو کتاب جو تو پڑھاتا ہے تو ہر 2 ورق کے بیچ ایک صفحہ لگا لیا کر، اللہ جو بات دل میں ڈالے اچھی ہو، نصوص کے خلاف نہ ہو، یہ معانی ہوتے ہیں، ان معانی عجیبہ کو لکھ دیا کر، بات سمجھے، ان مفاہیم کو لکھ دیا کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، میں عزیز طلبہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ اس نیت کے ساتھ کہ وہ تعزروا، مجھے کرنا ہے، یہ نبی کا حق ہے، احادیث کا حق ہے، احادیث کے متون، سعائے ستہ کے مضامین میرے تمہارے دماغوں کے اندر ہونے چاہیے۔ کیا سمجھا سعائے ستہ کو؟ ابھی جو چنیٹھا میں جن کا انتقال ہوا، نام سنا ہوگا مولانا یعقوب صاحب چنیٹھا والے، لوگ تو کہتے ہیں تعویذ والے، جس نے یہ جو ہے عنوان بھی دیا تھا، حضرت مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار اسے کیا معلوم بیچارے کو تم لوگوں نے سمجھا کہ یہ تعویذ والے، بس وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھے، وہ علم کا پہاڑ تھا، علم کا پہاڑ۔ حضرت مولانا شمس الدین افغانی جو جامعہ حسینیہ راندیر کی ناک سمجھی جاتی تھی، ناک سمجھی جاتی، وہ یوں کہتے تھے میرا علم تو یہ یعقوب لوٹ کے چلا گیا، یہ میرا علم یعقوب لوٹ کے چلا گیا۔ اور میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس ایک نہیں 2 2 3 3 مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیٹھا، جس میں حضرت نے ایک مرتبہ کہا مولوی صاحب مجھے 2 چیزوں کی تمنا، بس بہت ہو گیا، وہ 2 چیزوں کی تمنا، ایک تو یہ کہ اللہ پاک ذرا کچھ طاقت دے دیں تو ذرا صحت کے ساتھ میں حج کراؤں، سمجھے، ایک مرتبہ تو ہو گیا، ذرا پھر دوبارہ حج کرا، ایک، اور نمبر 2 پر یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی اچھا معلم دے دے اور کچھ مجھے صلاحیت، ان کے پاس بیٹھ کر پورا سعائے ستہ کا گلدستہ نبوی میں از اول تا آخر اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ لوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کسی پرانے، اور حضرت کون تھے وہ آپ دیکھیے، سمجھے، ہاں ہمارے حضرت جو تھے پیرامن والے، وہ خود ان کے ہاں، حالانکہ ہمارے حضرت تو ان کو اجازت دے رکھی تھی، لیکن وہ تشریف لے جاتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ احادیث نبویہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم مشہور چند احادیث کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو روایات، جو اساتذہ تو ظاہری بات ہے ختم کرنا ہے تو سرد روایات سے یہ کریں گے، اس کے بارے میں طے کریں کہ بھائی کچھ نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، کم از کم اس کا مفہوم تو ہمارے دماغوں میں رہے کہ اس میں کیا ہے، نسائی میں کیا ہے، سنن ماجہ کی فلاں روایات میں کیا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، نبی کی باتیں۔ بہرحال تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، تو علم بھی حاصل کرو اور عمل کے ساتھ حاصل کرو۔ ایک بندے خدا نے بڑی عجیب بات کل ساتھی نے بتلائی، فرمایا بھائی بننے کی جگہ پہ نہ بنے نہیں تو دوسری جگہ نہیں بن سکتا، بننے کی جگہ نہ بنے تو دوسری جگہ عام متن بن نہیں سکتا۔ مثال بڑی اچھی دی، ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے، یہ 5 مہینے جو رہتا ہے نا، یہ بننے کی جگہ، یہ بننے کی جگہ۔ اب اس میں اگر کوئی کوئی عضو جو کچھ گڑبڑ نکلا، وہ ہمیشہ کے لیے عیبدار عضو رہتا ہے، وہ عام متن پھر اس کی تصحیح نہیں ہو پاتی، اللہ ماشاء اللہ، عام متن نہیں، اس لیے کہ بننے کی جگہ پہ بگڑا، یہ بننے کی جگہ ہے۔ میں نے اپنے دور حدیث میں 2 استاد سے بڑے عجیب جملے سنے، دور حدیث میں اپنے دور حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایک استاد سے یہ سنا، حضرت شیخ یونس صاحب سے، بھائیو یہ بننے کی فیکٹری ہے، دور حدیث کے لیے یہ جملہ استعمال کیا، یہ بننے کی فیکٹری ہے، جیسا بناؤ گے ایسا بنو گے۔ اور میرے استاد محترم مولانا سلمان صاحب نور اللہ برقدم، ان سے میں نے یہ سنا، بھائیو یہ عروس السنین ہے، ارے کہہ لگ رہا تعبیر، یہ تمام سالوں کی دلہن ہے نا، آپ کے جو درس نظامی کے 7 سالوں 8 سالوں سارے درس نظامی کے تمام سالوں کی دلہن، ایک استاد ہے یہ، ایک استاد ہے یہ، اس طرح سے بتلایا۔ تو عروس السنین کہہ کر اشارہ کر دیا قدردانی کی طرف، اور ادھر کو اشارہ کر دیا بننے کی جگہ اپنے آپ کو خوب عمل میں لگا، خوب عمل میں لگا، سب کرو گے انشاءاللہ، اور دعا بھی اللہ سے مانگ، دعا بھی اللہ سے مانگ۔
ایک جملہ بتا دوں آپ لوگوں کو، میں بہار میں وہاں فارغ ہوا، اس کے بعد بہار گیا، اب بہار میں قاضی اور مفتی بننے کے لیے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ افتاء کے گھنٹے میں تو افتاء والی بات ہو، لیکن باقی گھنٹے میں تو قاضی بننا تو اوپر بیٹھ کے سب چوپڑے لکھنے کے، اب اپنے کو تو اب وہ چوپڑے میں بھی کوئی اچھی بات ہے تو کچھ، اب وہ تو مقدمہ فریقہ اس نے کہا کہ یہ گالی دی، وہ ساری گالیاں بھی لکھنے کی اور سب لکھنے کا سارا نوٹ کرنا ہے۔ بھائی قاضی بننا ہے تو بھائی کس طرح سے قضا کی کارروائی، تو مدعی کا بیان، پھر گواہ نمبر 1 کا بیان، گواہ نمبر 2 کا بیان، پھر مدعا علیہ کا سب نوٹ کرنے کا۔ میں نے کہا یار یہ کہاں سے مصیبت، اب صبح سے لے کے شام تک اچھا خاصا وقت اس میں لگ جاتا تھا۔ اب چونکہ ہم نے تو وہ بھائی تکرار کا ایک اپنا ایک ذوق، تو میں جو ہے عصر مغرب کے بیچ ایک حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ مجھے ہاتھ لگ گئی، الحمدللہ اس کو لے کے بیٹھا اور اپنی سب سے جامع شرح مصباح اللغات لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ جہاں حدیث کا متن سمجھ میں نہ آوے تو میں تلاش کروں کہ یہ لفظ غریب کا کیا مطلب، اللہ پھر سمجھا دیتے سمجھے۔ اب پھر جب اپنا دارالفتہ بند کر دیتا تھا اور اس میں اپنا اکیلے بیٹھتا تھا۔ عزیز طلباء یہ سنا کر ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں، پھر میں اذان سے پہلے دعا میں جو الفاظ کہتا تھا، اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، میں یہ کہتا تھا یا اللہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن صلاحیت دینے والے آپ علوم عالیہ کی بھی خدمت کی سعادت عطا کیجیے گا اور علوم عالیہ کی بھی خدمت کی سعادت عطا کیجیے گا۔ یہ تو آدمی کو مانگنا چاہیے، مانگنے پہ ملتا ہے، کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پہ ناز نہ کرنا چاہیے، میں تو ماسٹر مائنڈ ہے مجھے سب کچھ ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بولے تو میں یہ پہلا حق ایمان، دوسرا حق وتعزروا، پھر ہے وتوقروا وتسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اب اس کے لیے تو پھر وقت چاہیے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے بات کریں گے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے یہ سب چیزیں، یہ حقوق کہ حدیث کا احترام وتوقروا، اور پھر اللہ کی یاد میں مست رہنا، سمجھے، وتسبحوا۔ یہ کب ہوگا بھائی؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ اپنے آپ کو مارو گے، اپنے آپ کو مارو گے، اپنی جان کو مارو گے۔ جان کو مارنے کا مطلب ہے اپنے دنیاوی خواہشات کو کچھ لو، اور اسی کو کچلنے کے لیے پھر جو ہے قرآن مجید نے کہہ دیا، جیسے نبی جی کے پاس صحابہ آئے، وہ غزوہ حدیبیہ کا پورا قصہ ہے جس کا پورا ایک منظر ہے، تو اس اعتبار سے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر 1400 صحابہ 1600 صحابہ علی اختلاف الاقوال، 1400 کا قول زیادہ مشہور ہے، 1400 صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیعت لی۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ جو ہے یبایعون ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی جی یہ دیکھنے کو تو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، لیکن یہ در حقیقت ہمارے ساتھ بیعت لے رہے تھے، اور بیعت کے معنی بیچنا، یہ اپنے جذبات کو بیچ رہے تھے ہماری پونجی کے بدلے، اور ہماری پونجی کیا؟ جنت، ہماری جنت، تو اس کے بدلے یہ بیچ رہے تھے۔ تو یہاں پر نبی کے ہاتھ کی بیعت کو اللہ پاک نے کہہ دیا ہمارے ہاتھ کا، یہ ہمارے ہاتھ پر بیچنا تھا۔ ہاں علماء نے بڑی عجیب غریب سب باتیں بیان کی ہے کہ وہ جس سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے نا، یہ اس کو معمولی مت سمجھو، یہ واسطہ بڑا عجیب۔ اولاً تو وہ واسطے کو چاہیے کہ نبی جی کے ڈھب پر ہو، واسطے کو چاہیے کہ نبی جی کے ڈھب پر سنت۔ آج ہماری سنت کا یہ حال کہ اگر جمعہ کے دن 2 مرتبہ 2 جمعہ جو مسلسل سورہ دہر نہ الف لام میم سجدہ، یار جمعہ کا تو چھٹی کا دن ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے قصے پڑھو، بہت ناراض ہوتے، حضرت بیمار تھے، سفر میں تھے، ایک نے جو ہے نا اسی طرح سے پڑھ ڈالا، تو حضرت نے اتنی ناراضی کا اظہار کیا کہ بس کیا کہ تم حافظ نہیں ہو کیا؟ تمہیں میری فکر ہوئی کہ میری طبیعت خراب ہے؟ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر ہے؟ میرے بھائیو، شیخ سعدی کا جو شعر ہے نا وہ ویسے نہیں ہے، میں پندار سعدی کے راہ صفا تمہارت جز بر پہ مصطفیٰ اتباع سنت سب کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں تو انما یبایعون اللہ، اولاً تو یہ کہ وہ واسطے کو چاہیے کہ
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہو، لیکن جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس آیت میں بڑے اشارے ہیں۔ اب یہ اصل تو یہی بات، اس لیے کہ میں نے کل جو ہے کہیں کسی نے کہا دیا اگر کل تمہارا پروگرام ہے تجھے کیسے پتہ چلا، تو کہا کہ وہ وہاں سے جو ہے نا یہ آیا، اچھا تو اس نے پھر دھڑ دے کے بھیج دیا۔ میں نے مضمون پڑھا تو میں نے اس میں تو پھر یہ دوسرا کوئی عنوان تھا، میں نے کہا بھائی اب میں پریشان کہ یہ سیرت پہ بولیں یا پھر یہ کس پہ بولے، اس لیے کہ جو موضوع دیا جائے وہی اللہ کا کرنا، اللہ کا فضل راستے میں یہ آج ذہن میں آئی۔ وہی اس میں دونوں بات ہے، سیرت کی بات بھی آ جائے گی اور یہ اصلاح کی بات بھی۔ تو سیرت کا مضمون اصل تو یہی ہے، سمجھا آپ کے سامنے، اسی میں بہت ساری تربیتی باتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بس ایک جملہ میں کہتا ہوں، اپنے آپ کو رواجی مت بناؤ، رسمی مت بناؤ میرے بھائیو، بلکہ اپنے آپ کو حقیقت پرست بناؤ۔ سمجھے ساری چیزیں اکابر کے نقش قدم پر جو رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک دعا سکھا دوں آپ لوگوں کو، ہے نا؟ دعا میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم دعا، سفر حج کی بات یہاں آنا ہوا نہیں ہے نا، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں اب کی مرتبہ سفر میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اب کی مرتبہ سفر حج میں جب گیا، حج کے کتنے فرض ہے بھائی؟ 3، احرام، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، اور نمبر 3 کے اوپر احرام، بیت اللہ کا طواف، اور بیت اللہ کا طواف بعد میں، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ۔ اور وقوف عرفہ بہت اہم ہوتا ہے، سمجھے؟ اس سے پہلے مینا کے خیمے کے اندر ہر جگہ پہ بیانات کا سلسلہ، اہتمام ہر کنٹری والا کرتا ہے، مطلب ہر کنٹری، ایسا نہیں کہ ہندوستانی اس میں، بس ہندوستانی پاکستانی وغیرہ اس میں تو یہ ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ یا ہمارے علماء کرام وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمارا بیان رکھا ہوا، عصر کے بعد بھی گفتگو ہوئی، مغرب کے بعد بھی بیان ہو گیا، سب مسائل پوچھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ساتھ جو مخصوص بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا دیکھو ہم لوگ حج کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے تو حج میں کیا چاہتے ہیں، بولو حج مقبول چاہتے ہیں نا جی؟ اچھا حج مقبول ہم کو پریشانی کے ساتھ کرنا ہے کہ آسانی کے ساتھ کرنا ہے؟ بہت آسانی، مجھے کیونکہ معلوم تھا کہ یہاں تک تو بس میں آ گئے، کل سے پھر پتہ چلے گا، کل سے پتہ چلے گا، یہاں سے عرفہ بھی پہنچ جائے، لیکن پھر عرفہ سے مینا کیسے آوے اور عرفہ سے مزدلفہ کیسے پہنچے نا، مزدلفہ سے جمرات کیسے پہنچے، وہ تو بہت مشکل کام۔ ان کو تو یہ نہیں کہا، سمجھے؟ ہاں وہ نو ٹینشن والی بات ہی رکھنے کی ان کے سامنے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک دعا مجھے سمجھ میں آتی ہے، اسی وقت اللہ نے دل میں ڈالی ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لو گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک حج مبرور بھی دیں گے انشاءاللہ، اور حج مبرور آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ دے دیں گے۔ میں نے یہ کہہ دیا تو وہ متوجہ ہوئے، تو کہا میں نے کہا بھائی 2 جملے کی دعا ہے، اور ترمذی شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہمہ امر یدعو، تو دعا کرتے تھے یہ اللہم خیر لی واختر لی، بس اتنا، اللہم خیر لی، اور ہنسانے کے لیے ان کو میں نے کہہ دیا ابے یار خیر یاد نہ ہو تو وہ ہوٹل میں جاتے وہ کھیر تو یاد رہتی ہے کہ نہیں، تو وہ کھیر یاد رکھ لینا، میں نے کہا ادھر وہ کھیر اللہم خیر لی واختر لی، تو خیر لی کا ترجمہ اے اللہ خیر کا فیصلہ کر دے۔ تو اب بتلائیے ہم لوگ خیر کے لیے آئے تو حج مقبولی خیر، اور خیر خیر کے ساتھ عطا کر دے، یعنی خیر خیر کے ساتھ۔ اس کو اور مثال سے سمجھا دو، بھائی ایک آدمی بیمار ہے، مان لو ہارٹ کی تکلیف ہے، اب اس ہارٹ کی تکلیف میں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میری ہارٹ کی تکلیف دور ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن اب یہ تکلیف دور ہونے کے لیے الگ الگ ساتھی آئے، ہر ایک نے الگ الگ جو نسخہ بتلا، ایک نے کہہ دیا احمد آباد چلا جانے 3 لاکھ روپے میں فلانا ہے نا وہ 3 مہینے میں تیرا کام کر دے گا، اچھا۔ ایک دوسرا ارے وہاں کہیں کو جاتا بروڈا میں جانے، بروڈا میں 2 لاکھ روپے کے اندر جو ہے 1 مہینے میں کام ہو۔ ایک تیسرا آیا وہ کہنے لگا ارے اتنی ساری اپادھی میں کہیں کو رہتا ہے، ارے یہاں جو اپنے جموں سر میں وہاں کو ایک آدمی ہے وہ 1000 روپے میں اور 1 ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا تیرا، تو بتلاؤ آدمی کون سا پسند کرے گا؟ یہ جموں سر والا جو 1000 میں نمٹے نے جو ہے 1 ہفتے کے اندر کام وہی پسند کرے گا۔
अच्छाई अच्छे तरीके से, ये मैं इस तरह से समझा था। तो मैंने कह दिया खिर ली अल्लाहुम्मा खिर ली, या अल्लाह मेरे लिए खैर का फैसला यानी हज मकबूल का फैसला कर दो, मेरा हज रद्द ना हो। और नंबर 2 के ऊपर, या अल्लाह वो हज मकबूल आसान है। और यहाँ मेरा चोर वही था, लेकिन उनको मैंने नहीं बतलाया। वो चोर ये कि अरफे से फिर पता चलेगा मुज़दलिफ़े में क्या होता है, ना मुज़दलिफ़े से फिर वहाँ जमरात तक क्या होता है फिर पता चले। उनको नहीं कहा मैंने, हमको काहे को घबराते टेंशन में डालते हैं, बस ये कह दिया सब लगे वजीफ़े में। अब ज़ाहिरी बात है मैं तो वहाँ से जो रवाना हुआ अरफा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुँचा दिया, और वो उसके एक मुस्तकिल दास्तान। अब उनका क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना बतला देता हूँ। वो अपना ये बतला देता हूँ, अरफा इतना सारे अरकान अल्लाह ने इतने अच्छे अदा करवाए, इससे पहली मरतबा जाना हुआ, इससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से अल्लाह पाक ने करवा दी, बस अल्लाह कबूल फरमा हमें। लेकिन वो जो मैं कहता हूँ जो हजरात हज में गए होंगे उनको मालूम है कि अरफा में मगरिब का वक्त होता है, उसके बाद अरफा ख़त्म करके अपने को जाना है मुज़दलिफ़ा 7 किलोमीटर। वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी आमतन मिलती नहीं, जो पहले से हाई चेक कर ले तो उनको गाड़ी मिल जाए बस वगैरह, वरना आमतन मिलती नहीं। अल्लाह का करना कि मैं आपको क्या बतलाऊँ, मैं तो वहाँ जो एक बात पेश आ गई थी जिसकी वजह से अपने बिना के खेमे से अरफाई में 10 बजे रवाना हुआ था, समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अरफा के टेंट में पहुंचा, 2-3 जगह इज्तिमाई दुआ हुई, उसके बाद घर वालों को तो एक जगह बिठाया और मैं चला गया अपने चंद साथियों को लेकर जबल रहमत पर। वहाँ पर भी खूब मज़ा आया, दुआ की तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे तक हो। और फिर उसके बाद हम आए तो मुझे मालूम भी था कि असबाब के दर्जे में जो पहले पिछले सालों में देखा था कि कोई ना कोई परेशानी तो खड़ी होने वाली है, लेकिन अल्लाह का फजल था, दुआ पड़ी थी, बरकत थी। और न मालूम किसके सदक़े हो जाए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ इस दुआ के सदक़े में। अभी तो टेंट में आके बैठे ने अचानक एक ने क्यों, अरे फला नंबर के हुज्जाज मिल गया, जी हाँ तुम्हारा बस तैयार है, तुम्हारा इंतज़ार करे, चलो। मैं चलो भाई ये तो अरे वो बस का उस वक्त मिल जाना हज़ारों मर्सिडीज़ के मिलने से ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। जो जाता है ना उसको पता चलता है, हज़ारों मर्सिडीज़ से ज़्यादा अहमियत होती है कि भाई बस है तेरे लिए, बस पे फ़कत तेरे लिए सीट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। खैर थोड़ा आधा किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन बस जैसे ही बस में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथियों को कह दिया भाई देखो सब बैठो, एसी फुल कर लो और अब जो कुछ जिक्र करना हो करो और सोना हो सो जाओ। अब अपने बैठे 9 बजे, अपने पहुंचेंगे 2 बजे, 7 किलोमीटर 2 बजे। तजर्बा था पीछे मैं 100 बजे सोते गिरो, वाकया ये कि 2 बजे ही पहुँचे और सब उतर गए। फिर मैंने उससे कह दिया या सवा कदम हुना माना अज़ल उधर, अरे मैं हमारे साथ बीमार आदमी है, चलो जरा आगे ले लो। मैं वहाँ से देख रहा था, रेलवे स्टेशन देख रहा था, और वो रेलवे स्टेशन में अगर किसी का नंबर जो रेलवे में जो लग गया तो बस फिर वो मुज़दलिफ़ा से सीधे कंकरी मारने की जगह पर 5 मिनट में पहुँच जाता है। कितने मिनट में? 5। अब मैंने इसीलिए वो चालाकी करके आगे तक में गया, फिर हम वहाँ पर किया, और जो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा फजर की नमाज के बाद होता है वो भी किया। सूरज निकलने के बाद मैंने कहा चलो अपने ट्राई करते हैं, देखें तो सही, कोशिश तो करें। मुझे मालूम है यहाँ से वहाँ जमरात चलने में ठुस निकल जाएगी, लेकिन अल्लाह ने जब वहाँ पे पहुँचा, गेट बंद, एक गेट वहाँ रिक्वेस्ट की कुछ नहीं, और वहाँ नीचे से सब घुस के जा रहे थे। लेकिन दूसरे गेट पे पहुँचे तो अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए गोया गैबी एक निज़ाम कि बस उस गेट से रवाना हो गए सीधे। और जो पहले से ज़ाब्ते के मुताबिक जो घुसे हुए थे वो खुद अंदर यहाँ से यहाँ चक्कर काट के 1.5 घंटे में गाड़ी के दरवाज़े पे पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे जैसे अंदर को घुसे गाड़ी के दरवाजे पे पहुँच गए। ऊपर चढ़ते हुए 5 मिनट और ट्रेन उठी तो 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर तो जमरात पर, और वहाँ जाके कंकरी मार ली। ये मैं बतला रहा हूँ, अल्लाहुम्मा फ़िरली वख्तरली। आप लोग भी माशाअल्लाह यहाँ पर इल्म नाफ़े के लिए आए हैं, इल्म नाफ़े के लिए आए हैं, तो इल्म नाफ़े ये मकसद है। और इल्म नाफ़े आसानी के साथ, कोई परेशानी ना हो, किसी के डांट डपट ना हो, उससे बगैर अल्लाह पाक अपने को इल्म नाफ़े अता फरमा दे।
پڑھتے رہو اللہم خر لی واختر لی. اور دوسرے حضرات ہے کوئی جو روزی کے مارے پریشان، کوئی اپنے بچے کے بارے میں پریشان، سب کو میں یہ کہتا ہوں اس دعا کا اہتمام کرو. اور اس کو لوگ چھوٹا استخارہ بھی کہتے ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو بھی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ یہاں پر آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، طبیعت بہل جاتی ہے. طبیعت یہ کہہ رہی تھی بس آدھے پौن گھنٹے میں نمٹا دے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ طرف کی برکت سے بولتا چلا گیا. اللہ پاک جو ہے بد نظری سے حفاظت بھی فرمائے اور ہم لوگوں کو جو ہے ہدایات اور نصائح کے مطابق اکابر کے نقش قدم پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جتنے بھی دوسرے حضرات آئے ہیں سب کی تمام جائز حاجات اللہ پاک سیرت نبویہ کے موضوع کی مناسبت سے اور اس کی برکت سے اللہ ہر ایک کو جو اپنے اپنی حاجتوں میں بامراد فرمائے. آمین واخر. جو سب طلبہ بیعت ہونا چاہتے ہیں جو مہمانوں میں سے بھی کوئی ہو تو بیعت کے لیے تشریف لائے. اور بھی کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اب میں جو بلواؤں آپ بولیے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے. اے اللہ ہماری توبہ سچی بنا اور قبول فرما. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے سارے رسولوں پر، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، ساری آسمانی سچی کتابوں پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے. اور روز قیامت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت لی میں نے تمام سلسلوں میں تیرے اس بندے کے ہاتھ پر، اس کے مشائخ کے ذریعے عہد کرتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حیثیت ہوگی زکوٰۃ دیں گے، اور زیادہ حیثیت ہوگی تو حج پڑھیں گے. تیرے سارے ہی حکموں پر عمل کریں. دیکھیے اصل تو میں بیعت پر کچھ مضمون کل کا جو عنوان جو دیکھا کچھ بولنا چاہ بھی رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ بیعت والا معاملہ جو ہے، یہ بیعت کرنا لینا یہ سب مستحب سنت چیز، لیکن اصل تو اپنے آپ کو سدھارنا، اپنا آپ کو یہ ضرور.
اس لیے کہ اس کے لیے صیغہ امر استعمال کیا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سدھارنے کے لیے آپ قرآن حدیث وغیرہ یہ جتنے بھی احکام ہیں اس کے ذریعے سے آپ کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو جاتا ہے تو اللہ سلاسل کی برکت اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا سلسلے والے، تو ایسا نہیں کہ پیر بن کے بیٹھ جائے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی بیعت کا بیان ہے، اس میں یہ کہ سب عورتوں کو بیعت میں شامل کرو اور سب کے لیے استغفار بھی کرنا، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے استغفار بھی کرنا۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے، بعض مرتبہ وہ تو صاحب کش بزرگ تھے، تو وہ یوں کہا کرتے تھے، بعض مرتبہ اپنے مرید آتے تھے کہ آج گڑبڑ کر کے آیا ہے، ہاں تمہارے لیے دھوبی والا کام ہی کرتے نا، جب دیکھے تب ڈانٹتے تھے، گناہ کر کے آیا تیرے لیے جب دیکھے تب جو دھوبی والا کام کرتے رہے، ہاں یہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی قرآن و حدیث وغیرہ کی روشنی میں ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنا یہ فرض ہے، اور اس میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب کسی اللہ کے بندے کا واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی خاص طور پر ہمیشہ آدمی کو فکر کرنی چاہیے، جو ایک صحابی نے کہا تھا اللہ میرا دل صاف ہو جائے، نہیں اس لیے میں نے ابھی ایک روایت کی تخریج راستے میں کروائی، اللہم اغفر ذنبا طہر قلبا حسن فرجا، یا اللہ گناہ معاف کر دے، اور گناہ معاف کرو جو بھی غصوں سے نکلے تو وہ تو سارا ہیڈ کوارٹر تو دل ہے، طہر قلبا، اے اللہ دل کو پاک کر دے۔ اور اس میں بھی ایک گناہ بہت ڈینجر ہے، اس نے کہہ دیا حسن فرجا، ہاں جو اس کا پس منظر ہے اس اعتبار سے اس صحابی کی مناسبت سے آقا نے یہی فرمایا۔ بہرحال کبھی تو ہم نے یہ سنا تھا اپنے استاد محترم کہ بھائی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوا تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت معمولات، فرمایا جب مچھلی پکڑنے کے لیے جائے تو سبحان اللہ پڑھ لیں۔ کیا فرمایا؟ مچھلی پکڑنے کے لیے جاوے تو سبحان اللہ پڑھ لینا، یعنی اصل اپنے علوم ظاہرہ کی فکر کرنا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب ظاہری بات ہے معاملہ کافی اتار چڑھاؤ کا ہو گیا، اب اللہ کے بندے مختصر کچھ نہ کچھ نصاب دے دیتے ہیں۔ ابھی بس ان حضرات سے یہ کہہ دیتا ہوں، 4 تسبیح کا اہتمام، جملہ فرائض کو ادا کریں، جملہ منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، یہ میرے یہاں کا پہلا عمل ہے۔ تو اللہ رسول نے کہہ دیا اخلاص ہو گیا، سارے فرض ہے، سارے منکرات سے بچنا ہے، فاجتنبوا، جملہ فرائض ادا کرے، جملہ منکرات سے بچائے۔ اور چونکہ اللہ سے کہتے ہیں نا بھائی نسبت میں اللہ، تعلق میں اللہ، تو اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ قرآن مجید، واعتصموا بحبل اللہ ہے نا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت آدمی کو اہتمام کے ساتھ، میں نہیں کہتا آپ کے مطالعے کے وقت میں، لیکن فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا ایک معمول، میرا ایک معمول ہے 1 پارہ 3 پارہ ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 اس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ اور نمبر 3 کے اوپر میں یوں کہتا ہوں کہ آدمی کو تسبیحات و نوافل، اب تسبیحات میں 4 تسبیح بتلاتا ہوں۔ بڑا پہلا مقام اللہ کا، لہذا لا الہ الا اللہ، دوسرا مقام نبی جی کا، اس لیے درود پاک 100 مرتبہ، اور ان 2 بڑی ہستیوں کے سامنے آدمی کو اپنا گنہگار ہونا یاد آتا ہے، تو تیسرے نمبر پر استغفار، اور جب استغفار کر لے تو کلین چیٹ ہو جاتی ہے، نئی گلی نیا دھاپ، تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ آئندہ جو گناہوں سے ہٹنے اور جو عبادت کرنے کی طاقت آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتی، لہٰذا آپ کی توفیق کو شامل حال فرمائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے تسبیحات، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 درود پاک، نمبر 3 استغفار، نمبر 4 لا حول۔ اس میں یہ کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک کونے پہ بیٹھ کے یہ کرو، وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں طلباء علماء کے لیے، آپ اپنے مطالعہ علوم ظاہرہ وغیرہ اس میں ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے، سمجھ میں آ رہی، اس میں آنچ نہیں آنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے گھومتے ہوئے پخانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی لائن لگی ہوئی ہے تو چلو اس وقت پڑھ لیں، اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا عمل میرے یہاں کا، اچھا نوافل ہے، پھر نوافل میں 4 نفل تو بہت مشہور ہے، آپ صبح سے شروع کرو تہجد، پھر اس کے بعد جو ہے اشراق، پھر چاشت، پھر اوابین۔ ہمارے استاد محترم جو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب، وہ اپنے مریدین سے یہ کہتے بھائی ایک ساتھ تو 4 نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، پہلے ایک کو پکڑ لے آہستہ سے، بھائی اشراق کو پکڑ لے، پھر چاشت میں اس کی پابندی ہو جائے، پھر چاشت کی پابندی پر آ، پھر اس کی پابندی، تو پھر اوابین، پھر تہجد، آہستہ آہستہ آدمی کو کرنا چاہیے۔
اور بہرحال یہ نوافل، تو 3 باتیں یہ ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ تمام فرائض ادا کرنا، منکرات سے بچانا۔ نمبر 2، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 3، تسبیحات و نوافل، اور یہ اس کی یہ تفصیل بتلا۔ اور آخری بات، وہ تو سب سے بہتر، سب سے بڑھیا بات، وہ ہے دعا۔ دعا تو ہر نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، لیکن کسی ایک ٹائم پہ ذرا زور لگا کر اہتمام کے ساتھ ہر مرتبہ 1 منٹ کی مانگتے ہیں، اب کی مرتبہ 5 منٹ کی مانگ لے آدمی کو یہ کرنا۔ سب کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک خوش ہو جائے گا۔ فوزل کبیر بیمار ہے سر، اور فوزل کبیر ایک کم کے زیادہ بیمار ہے، مولانا فوزل کبیر قاری الیاس صاحب کو پوچھتے ہیں۔ ذرا ہمارے بھی ایک شاگرد ہے، اس لیے میں گھبرائی، ویسے یہ بھی گھبرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك، لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اے کریم آقا، ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں عالم میں پریشانی ہے، اے اللہ سب پریشان ہیں، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے نئے پرانے، سارے گناہ جو ہم نہ بھی جانے لیکن آپ جانتے ہیں، سب کو تو معاف کر دے مولا۔ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، بندوں کو حقوق بھی معاف فرما دے، اے اللہ بندوں کا حقوق، بندوں کے حقوق تو بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ انہیں ہماری جانب سے راضی کر دے، ہمیں ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث والی زندگی عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما۔ اے اللہ بولتے، اے اللہ بولتے، کہتے، سنتے، سناتے آپ کی محبوب کی گستاخی جو ہو جاتی ہے تو اسے معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم دنیا دار انسان کی تعظیم کر لیتے ہیں، اے اللہ آپ کا مقام بہت بڑا، آپ تو آسمان و زمین میں سب سے بڑے نبی، آپ کے بعد سب سے بڑے، اے کریم آقا توہین ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اس کی نحوست ہماری زندگی میں، ہماری آل و اولاد، ہمارے متعلقین کی زندگی میں نہ آوے تو اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ شان عبدیت عطا فرما، اے اللہ اس وقت ہمارا یہاں کا بیٹھنا تو قبول فرما۔ یا اللہ کتنا اچھا موضوع، یا اللہ محبوب کی سیرت پر، یا اللہ محبوب کے وارثین نے، انبیاء کے وارثین نے، ضیوف اسلام نے، اے کریم آقا اس کو مذاکرے کی شکل میں سیرت طیبہ کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، یا اللہ اس مذاکرے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکتیں اطراف و جوانب خصوص، یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں سب کے حق میں، یا اللہ اس کی برکتیں مقدر فرما دے، اس 4 دیواری میں مقدر فرما دے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے کریم آقا اپنے کو بڑا سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے
سمجھنے سے اچھا سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہنچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی احترام علی کرامن پر بھی چاہتے ہیں، دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، آپ کی نظر خاص ان پہ پڑتی ہے۔ اے کریم آقا ان کی موجودگی میں ہم اپنے لیے امت کے لیے یا اللہ ہر خیر کے طالب ہے مولا، یا اللہ ہر شر سے حفاظت کے طالب ہے مولا۔ اے کریم آقا اپنے حال و ماضی مستقبل ہر زمانے کے باب میں یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہماری اس مجمع کو قبول فرما، طلبا یا اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، علم میں گہرائی عطا فرما۔ اے کریم آقا اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، یا اللہ علوم نادرہ اور یا اللہ علوم اے کریم آقا علوم لدنی سے بھی تمہارا مال فرما دے، علم کسبی وابی دونوں سے مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا محدثین کی جماعتیں یہاں سے پیدا ہو، مفسرین پیدا ہو، یا اللہ عالم میں صحیح طریقے سے تیری رضا کے لیے انقلاب پیدا کرنے والے یا اللہ افراد یہاں سے تیار ہو، یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ آپ کے لیے کوئی چیز بعید رہی ہے، ہمارا کام محنت کرنا، دعا مانگنا ہے، اثر ڈالنا اور نتیجے ظاہر کرنا اے کریم آقا یہ آپ کے حوالے ہیں۔ اے کریم آقا آپ کی ذات والا پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما دے، اس ادارے کو قبول فرما۔ اے کریم آقا اس کی تمام ظاہری روحانی جو بھی ضروریات ہیں یا اللہ جو بھی تجاویز منصوبے ہیں سب بآسانی بعافیت اقرب وقت میں انجام پاوے اور تیری رضا کا ذریعہ بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے مولا، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ یہی چیز یا اللہ ہم تمام دارالعلوموں کے بارے میں، تمام مکتب اور تمام مساجد اور تمام یا اللہ دینی محنت چاہے وہ رفاہی ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو یا اللہ مانگتے ہیں دعوت و تبلیغ وغیرہ۔ اے کریم آقا سارے کاموں کو قبول فرما دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں امت میں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں تو دور فرما، یا اللہ ابھی جس عالم کے متعلق کام مولانا فوز الکبیر یا اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مدرسے کے ذمہ داروں میں جو حضرت مولانا محمد صاحب ہیں اور یا اللہ اور بھی کچھ حضرات جو بتایا گیا ہے، اللہ جو بھی اصحاب خیر ہیں دعاؤں کی تمنا تڑپ رکھتے ہیں ایسے موقع پہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے کریم آقا ان کی بھی ہر جائز تمنا تو پوری فرما دے۔ اے کریم آقا خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرمائیے، خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرمائیے، اپنے خزانے سے بلا استحقاق مکہ معظمہ مدینہ پاک کی بار بار کی حاضری حج اور عمرے کی شکل میں عطا فرمائیے۔ یا اللہ منافقین سے ہماری حفاظت فرما، ہر مخالف سے ہماری حفاظت فرما، حاسد فتین شریر سے ہماری آل و اولاد کی متعلقین کی سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ہمارے بہت سارے بھائی قید و بند میں چھٹکارا تو عطا فرما، چھٹکارا تو عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے، یا اللہ قرض داروں کو قرضوں سے چھٹکارا دیجیے، یا اللہ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا اے کریم آقا فلسطین کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے اے کریم آقا ان کی بھی تو مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصر من اللہ و فتح قریب تو ظاہر فرما دے مولا۔ اے اللہ اے کریم آقا بیچاروں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اے کریم آقا اے اللہ جتنے بھی شہر میں آباد ہیں انہیں بھی اور باقی تمام حضرات سب کے لیے کھانے دانے کا انتظام کر دیجئے، روشنی کا انتظام کر دیجئے، حفاظت کا انتظام کر دیجئے، جو کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کے دست و بازو میں فولادی طاقت تو مقدر فرما دے۔ ارے کریم آقا ہمیں بھی نیک جذبے کے ساتھ یا اللہ ان کے حق میں دعا کرنے، ارے کریم آقا نیک کام کرتے کی توفیق تو عطا فرما دے، امت کا درد عطا فرما، ہم ورثۃ الانبیاء ہیں ہمیں امت کا درد عطا فرما، امت کا درد عطا فرما۔ اے اللہ
یہ دین کے قلعوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو بھی ترقی عطا فرما، ملک کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما یا اللہ۔ گڑبڑ کرنے والے سب کو ملک کی صحیح ترقی میں لگنے کی توفیق دیجیے، ورنہ یہ کریم آقا راستے سے کانٹے ہٹ جاوے، اس کے تو فیصلے فرما۔ ملک کی برادری یا اللہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا اللہ خوش و خرم رہے یا اللہ، آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارے جتنے بھی اکابر یا اللہ موجود ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اور یا اللہ اے کریم آقا، اے کریم آقا تمام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں جنت کی تڑپ عطا فرما دے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے کریم آقا پوری امت کے لیے دونوں جہاں کی خیر مانگتا عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے اکابر نے نبی جی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہم تک دین پہنچانے کے لیے رتی برابر جن جن حضرات نے یا اللہ محنتیں کی اور قیامت تک کریں گے، سب کو شاہ نشان بہتر بدلہ، اور سارے انبیاء ان کی امت و اجابت کو بہتر بدلہ تو عطا فرما دے یا اللہ۔ تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا کرم مولا، تیرا فضل، تیرا کرم، تو نے قرآن و حدیث کی خدمت ہمیں یا اللہ کرنے کی توفیق دی ہے مولا۔ اے اللہ مرتے دم تک بلا انقطاع، بلا غیبوبت، اے کریم آقا تیری رضا کے خاطر پوری مقبولیت اور محبوبیت کے ساتھ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت ہر اعتبار سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تدریس ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، اے کریم آقا امداد ہو، اصلاح ہو، ہر کام میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو گستاخیاں ہو جاتی ہے معاف کیجیے، اے کریم آقا معاف کیجیے، ہر موقع پہ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیجیے، آنکھ کی تکلیف والوں کی آنکھ کی تکلیف دور کیجیے یا اللہ۔ جنہوں نے بھی ایک مرتبہ ہم سے دعاؤں کی درخواست کر دی یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ پھر ہم درخواست کرتے ہیں اس ادارے کی تمام ضروریات ظاہری روحانی غیب سے پوری فرما دے، اور یا اللہ یہ کریم آقا زیادہ سے زیادہ اصحاب خیر متوجہ ہوں، اور یا اللہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر ظاہری روحانی خیر وجود میں آنے کے ذرائع اور اسباب مہیا ہوں یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا عقل حلال کی توفیق دیجیے، حاضرین کی جتنی بھی جائز تمنا ہے، دور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ رے کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ اس مانگنے والے کو بھی یا اللہ تمام ساتھیوں کو ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعا محض اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ جزا اللہ عنا محمدًا صلی